شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ابتدائی انسانی سماج یا یوں کہیں کہ غار کے دور سے لے کر جدید ریاستوں کے قیام یا نیشن سٹیٹ کے تعارف تک، اور آج ہم دیکھیں تو جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے انسانی تہذیب نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ اور آج اگرچہ دنیا بھر کی فوجیں، دنیا بھر کا دفاعی نظام اپنی اپنی ریاست کی سوورنٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے چپے چپے پر نظر رکھتا ہے، ہر لمحے ویجیلنٹ رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج طاقت کی تعریف جو ہے وہ بہت بدل چکی ہے، اور سرحدیں جو ہیں وہ انکریزنگلی irrelevant ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اس سارے بدلتے ہوئے منظرنامے میں طاقت، ریاست، تہذیب اور انسانیت کے مستقبل، یہ وہ موضوعات ہیں جو یہ بھی ارتقا پذیر ہیں، اور ان کے اوپر ایک بہت بھرپور ڈسکشن کی گنجائش موجود ہے۔ اور یہی آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی ہے۔ جیسا کہ آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، پاور اسٹیٹس civilizations and the future of humanity, and may I add, in brave new world, a term coined by Aldous Huxley. We're very grateful to Dr. الہان نیاز جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہسٹورین ہیں، آپ جانتے ہیں، پروفیسر ہیں ایٹ دی ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری قائد اعظم یونیورسٹی۔ اس موضوع کے اوپر اظہار خیال کریں گے۔ his work has been published in leading international academic journals including the Journal of the Royal Asiatic Society, Asian Affairs, Asian Profile, the New Zealand Journal of Asian Studies, Journal of South Asian Studies, the Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, to name a few۔ 6 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، میرا خیال ہے میں نام لے لیتا ہوں۔ An Inquiry into the Culture of Power of the Subcontinent، یہ 2006 میں شائع ہوئی۔ The Culture of Power and Governance of Pakistan 1947 till 2008، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی 2010 میں۔ Old World Empires، Cultures of Power and Governance in Eurasia، نیو یارک میں شائع ہوئی، رٹلج نے شائع کی 2014 میں، اور یہاں کراچی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اسی برس شائع کی۔ اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ان برٹش انڈیا، انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ اینڈ دی امپیریل لیگسی، 2017 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ دا اسٹیٹ ڈیورنگ دا برٹش راج، امپیریل گورننس ان ساؤتھ ایشیا 1700 till 1947، 2019 میں یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی۔ آپ کی آخری کتاب یا حالیہ کتاب جو ہے وہ ڈاؤن فال، لیسنس فار آور فائنل سینچری، یہ 2022 میں شائع ہوئی ہے۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائے آج کے سیشن کے کو ڈسکسنٹ اور ماڈریٹر دلاور حسین، ہسٹورین ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں وزٹنگ فیکلٹی ہیں، جہاں آپ کورسز پڑھاتی ہیں آن کانسٹیٹیوشنل اینڈ پارلیمنٹری ہسٹری آف پاکستان۔ مور اوور یو آر ریسرچ فیلو ایٹ دا اسکول آف سوشل اینڈ پولیٹیکل سائنس، یونیورسٹی آف ایڈنبرا، اسکاٹ لینڈ۔ اب سب لوگوں کی آمد کو شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونس کائنڈلی سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر دیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ باہمی گفتگو کے بعد، جیسا کہ یہاں ایک ہمارے یہاں جمہوری کلچر ہے کہ ہم آپ سب لوگوں کو موقع دیتے ہیں وین دا ہاؤس از اوپن فار کیو اینڈ اے، بس آپ اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا، پھر مائکروفون جب آپ کو دے دیا جائے تو پھر آپ اپنا سوال رکھیے گا ڈاکٹر الہان نیاز کے سامنے۔ شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں گفتگو میں شریک ہو سکیں۔ And I think that's it. Now please welcome Dilawar Hussain on my left and our guest speaker Dr. الہان نیاز۔ بہت شکریہ نیئر، آپ نے جو تعارف کروایا۔ تو ایک ہسٹری کی جب ہم بات کریں تو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے میکرو ہسٹری، اور ڈاکٹر الہان نیاز کی اگر ہم کتابیں پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کو میکرو ہسٹری۔ اب میکرو ہسٹری کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاسٹ کے جو پیٹرنز ہیں ان کو آپ پڑھتے ہیں، اور اسی کے بیسس کے اوپر آپ پھر جو ہے فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، یا کچھ ٹرینڈز جو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سویلائزیشن میں وہ سیم ہیں وہ پیٹرنز جو ہیں۔ تو سر کا جو کام کلچر آف پاورس کے اوپر ہے، تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے فیوچر آف ہیومینٹی، اس کے اوپر دو اسکولز آف تھاٹس ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہسٹریز کو اگر آپ ہم پڑھیں تو اس سے ہم فیوچر کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہیومن بیہیویئر جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، اور دوسرا جو ہے اسپیس اور آپ کہہ لیں کہ جو ٹائم ہے یہ بہت امپورٹنٹ دو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر پاس پیٹرن آپ دیکھیں تو آپ جو ہے سویلائزیشن کا فیوچر اور ان کے فال کے حوالے سے جو ہے آپ چیزوں کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر الہان نیاز جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، تو آج ہم اسی حوالے سے جو پاور، اسٹیٹس، سویلائزیشن کے اوپر بات کریں گے، اور اسپیشلی جو ہمارا فوکس ہوگا کہ کیا ہسٹری کی بیسس کے اوپر ایز اے ہسٹورین جو ہے آپ فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کے آنے کا شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کائنڈلی ہمیں بتائیے گا ہماری آڈینس کو کہ
پاور جو ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے, اس کے سورسز کیا ہیں, اور پھر کون سے جو ٹولز ہوتے ہیں کہ پاور کے جو کسی اسٹیٹ کے اندر کو رولرز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے. ہاں, تھینک یو سو مچ دلاور. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں طاقت کی, یا جب ہم بات کرتے ہیں سیاست کی یا ریاست کی, تو بیسکلی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں رولنگ سرکل میں, تو ان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ باقیوں کے لیے منفی یا مثبت نتائج پیدا کریں, اور وہ نتائج جو ہیں وہی جو ہے بیسکلی پاور کا مطلب ہے. کہ اگر آپ کے پاس یہ نتائج پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ بیسکلی پاور لیس ہیں, اور اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے تو پھر آپ کے پاس پاور ہے. سو میں زیادہ جو ہے اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا اپنی کتابوں میں, کیونکہ جب آپ تاریخ میں دیکھیں تو بیسکلی یہی زیادہ میٹر کرتا ہے کہ کیا جو بھی رژیم ہے, جو بھی اسٹیٹ ہے, ایمپائر ہے, رولر ہے, جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں, کیا اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ چیزوں کے اوپر جو ہے اپنا اثر دکھائیں. اب آف کورس اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک تو آبویسلی ہوتا ہے کہ وہ چیز جب آپ طاقت کا اوپنلی استعمال کرتے ہیں اور کسی کو کورس کرتے ہیں یا فزیکلی مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات جو ہے مانیں, اور پھر اس کی ایک آپ سمجھیں نظریاتی پہلو بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پروپیگنڈا ہے, کوئی ایسی ویژن ہے, یا جو بھی چیز ہے جس سے آپ لوگوں کو کنونس کر لیتے ہیں کہ آپ کو وہ چیلنج نہ کریں, کہ آپ کی بات جو ہے وہ بغیر اوورٹ طاقت کے استعمال کے جو ہے مان لیں. سو ان دیٹ سینس آپ جو ہے کسی کو افیکٹ کر سکتے ہیں ایک ایموشنل لیول پہ, ایک سائیکولوجیکل لیول پہ, ایک مورل لیول پہ, اگر آپ نے اس کی کنڈیشننگ کی ہوئی ہو تھرو پروپیگنڈا, تھرو واٹ آئی کال این آئیڈیوکریٹک کمپلیکس ان دا بکس. سو اس سینس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک کہ جو زیادہ شاید چلاک حکمران ہوتا ہے یا کامیاب حکمران ہوتا ہے, اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو را پاور ہے اس کی استعمال کم ہو, اور جو پروپیگنڈا ہے اور اس طرح سے لوگوں کو ویسے قائل کرنا, اس کا وہ زیادہ استعمال کرے. مگر تاریخ میں آپ کو ہر قسم کے حکمران مل جاتے ہیں. آپ کو آئیون دا ٹیریبل بھی مل جائے گا, اور چنگیز خان بھی مل جائے گا, اور آپ کو چارلز ڈی گول جو ہے اور ونسٹن چرچل اور فرینکلن روزویلٹ جیسے بھی مل جائیں گے. بٹ دیٹ فنڈامنٹلی از واٹ پاور از, دی ابلٹی ٹو پروڈیوس کانسیکوینسز, ریئل اور امیجنڈ. سر, پاور کے ساتھ ایک جو ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے اتھارٹی, سو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین پاور اینڈ اتھارٹی؟ I think basically academics, they like to create lots of different definitions. ظاہر ہے ہمارا پھر اس سے کاروبار بھی تھوڑا سا وہ چلتا ہے. اگر آپ ویسے بات کریں سو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتھارٹی جو ہوتی ہے اس کا کوئی لیجیٹمیٹ بنیاد ہوتا ہے, اور جو پاور ہوتی ہے اس کا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. So that is a separate sort of debate altogether. میں زیادہ اس چیز میں زیادہ میں دلچسپی نہیں لیتا because as far as the state is concerned, your history is concerned, it's one of those distinctions without too much of a difference. سر, ماڈرن اسٹیٹ کی ہم بات کریں, اسپیشلی ماڈرن کانسٹیٹیوشنس کی, امریکن کانسٹیٹیوشن بھی, تو وہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے سیپریشن آف پاور کا جو ہے. تو یہ جو سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے یہ کیا چیز ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ماڈرن جو اسٹیٹس کے اندر جو ہے, اور کیا یہ بھی کوئی ایسی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پراپوگنڈا تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کوئی ٹولز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ماڈرن جو آرگن آف دا اسٹیٹس ہیں کہ اس کو ایک تو اوور سی کرنے کے لیے, یا پھر آپ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, یا پھر یہ ایک آئیڈیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ماڈل ہے کہ اس کو اگر ہم فالو کریں تو وہاں پہ یہ جو
آپ کا اسٹیٹ کا اور جو پبلک کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ بہتر سے چل سکتا ہے ماڈرن اسٹیٹ کے اندر. اچھا، امریکہ جو ہے وہ ایک بڑی دلچسپ مثال ہے، کیونکہ امریکہ ایک ریاست جو ہے وہ جب بنا تو اس میں جو امیر طبقہ تھا، پرٹیکولرلی جو پراپرٹی اوننگ طبقہ تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے انگریزوں کے رول کے آخری 10-15 سالوں میں کہ انگریز جو ہیں وہ ریاست کو زیادہ طاقتور کر رہے ہیں، اس کو زیادہ جو ہے انویسٹ کر رہے ہیں، اور اپنی جو انفورسمنٹ کی ایبلٹی ہے مختلف چیزوں کے اوپر وہ بڑھا رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی فکر ہو گئی تھی 1772 سمرسیٹ کیس کے بعد کہ شاید کچھ سالوں میں یا کچھ ڈیکیڈز میں سلیوری کو بھی ابالش کر دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں جو امریکنوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی اور کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ امریکن ریولوشن جیسے وہ بولتے ہیں، تو وہ ایکچولی واز مور آف اے کاؤنٹر ریولوشن دین اے ریولوشن، کیونکہ اس کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ جو کولونیل دور کی ایک سلیو اوننگ لینڈ گریبنگ سوسائٹی تھی، اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے پرزرو کر لیں. تو جو امریکن ایلیٹس تھے ان کو اس چیز کی بڑی فکر تھی کہ اگر ہمارے ملک میں ایک اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ بنتا ہے تو یہ ہمیں ہمیشہ خطرہ رہے گا کہ کوئی بہت یا تو پاپولر ڈیماگوگ ایمرج کر جائے امانگس دی میسز، اور وہ ایک جو ہے موب رول اسٹیبلش کر لے ڈیموکریسی کے نام پر، اور ہماری جو جائیداد ہے اور ہمارے جو غلام ہیں اور باقی چیزیں یہ ہم سے پھر وہ چھین لے گا. یا پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہمارے ہاں کوئی اسٹرانگ سینٹرل ڈکٹیٹرشپ کریٹ ہو جائے یا مونارکی پیدا ہو جائے، اور وہ بھی جو ہے اس طرح سے باقی انلائٹنڈ مونارکیز کی طرح ریفارمز کرنا شروع کر لے. سو جب امریکن بات کرتے ہیں سیپریشن آف پاورز کی، تو آبویسلی ایک اس کا ایک فارمل ڈائمینشن ہے، بٹ جو ایکچوئل امریکن جو پاور ایلیٹ تھی وہ انتہائی کوہیسو تھی اس فارمل ڈویژن کے پیچھے، اور ان کے آپس میں کافی ایشوز کے اوپر کنسنسس بھی تھا کہ ہم نے اسی طریقے سے ملک کو جو ہے آگے جو ہے چلانا ہے. اور اس میں جو سیپریشن آف پاورز تھی، ایک تو جیسے کہ ٹپکلی ہم کہتے ہیں کہ ٹرائی پارٹیٹ سیپریشن، ایگزیکٹو لیجسلیچر جوڈیشل، ایک تو وہ تھی، اور پھر ایک فیڈرل سسٹم بھی تھا، سو دیٹ جو فیڈرل گورنمنٹ تھا اس کے پاس کچھ اختیار تھے، اور جو صوبائی حکومتیں تھیں یعنی کہ اسٹیٹس جس کو وہ بولتے ہیں ان کے پاس کچھ اختیار تھے، اور وہ اختیار جو نہ ایک کے پاس یا دوسرے کے پاس تھے، they were assumed to be with the local governments. So that structure essentially suited ان کی جو ایک رولنگ جو ہے ایلیٹ تھی کہ ہم جو ہے اس طرح کا ایک ویک اسٹیٹ جو ہے کریٹ کریں، ویک فیڈریشن یا کنفیڈریشن ٹائپ اسٹیٹ جو ہے ہم کریٹ کریں. اس میں آف کورس سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ اتنا کمزور تھا، تو جیسے ملک کی آبادی بڑھی، جیسے امریکہ میں صنعتی انقلاب آیا، وہاں پر میس کانشیسنس پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور اس کو مینیج کرنے کے لیے ایلیٹس کے پاس پھر ریفارم کا راستہ تھا، یا پھر جو ہے جو ساؤتھ کے ایلیٹس تھے اسپیشلی وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم ریفارم نہیں ہونے دیں گے. دیٹ دین بیکمز دی بیسس آف دی امیریکن سول وار ایز ویل. سو وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو جو فارمل اسٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشن کا، کیونکہ اس کا جو ایک انفارمل ایسپیکٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی فارمل ایسپیکٹ. سر جیسے اگر ہم بات کریں پاور کی، تو ایک لفظ جو ہوتا ہے جو کاؤنٹر پاور، جو آئیڈیا کو کاؤنٹر آئیڈیا بھی ہوتا ہے. تو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں اسپیشلی یا ساؤتھ ایشیا کے اندر، تو بہت ساری ایسی موومنٹس بھی ہیں. پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بہت ساری ایسی موومنٹس ہیں، سرائکی موومنٹ، ہزارہ موومنٹ، بلوچستان میں بھی، کوئی صوبوں کے اوپر بھی بات کریں. تو یہ کاؤنٹر نیریٹو آپ اس کو کہہ لیں یا کاؤنٹر پاور کہہ لیں، کہ جو سینٹر کو جو ہے وہاں سے اپنے وہ حق کی بات کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا
ان کا کیا فیوچر ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں پاور کو کرٹیل کرنے میں؟ دیکھیں ہمارے خطے میں تو ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے کہ یا تو آپ کے پاس ایک بڑی سینٹرلائزڈ اتھارٹیرین ٹائپ اسٹیٹ ہے جو ایفیکٹولی ایک بڑے علاقے کو کنٹرول کر لیتی ہے، اور وہ جو ایلیٹ ہوتی ہے اس قسم کی اسٹیٹ کی، وہ ٹپکلی ایک حد سے زیادہ پاور شیئرنگ میں بلیو نہیں کرتی. تو اگر ایک حد سے زیادہ ڈیمانڈ جو ہے بڑھ جائے فار پاور شیئرنگ، تو وہ دے وڈ پریفر ٹو یوز فورس اور کوئرسو میجرز اپنی جو ہے پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے. مگر جب وہ اس طرح کا استعمال کرتے ہیں طاقت کا، تو پھر آبویسلی اس سے آگے ریئیکشن بھی آتی ہے، ریزسٹنس بھی آتی ہے، اور آپ کے ملک میں پھر زیادہ ڈینجر ہو جاتا ہے انسٹیبلٹی کا. سو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں تو زیادہ دیر تک آپ کے پاس پیٹی اسٹیٹس رہے ہیں، اینارکی رہی ہے، اس طرح کی جو ہے چھوٹی موٹی ریاستیں رہی ہیں جو آپس میں بھی لڑتی رہتی تھیں، اور پھر کبھی کبھار باہر سے کوئی بڑا کانکرر آ جاتا تھا، سب کو مار پیٹ کے اکٹھا کر لیتا تھا. جب تک اس کے اندر وہ ابیلٹی ہوتی تھی تو وہ پھر بیٹھا رہتا تھا، اور جب اس میں ختم ہو جاتی تھی تو وہ بھی فارغ ہو جاتا تھا، اور اس کے 10-15 سال کے اندر اس کی ریاست بھی فارغ ہو جاتی تھی. سو ہمارے کانٹیکسٹ میں جو یہ باقی جو یہ موومنٹس ہیں یا باقی جو یہ چیزیں ہیں، جو آپ کا ایک سینٹرل ایلیٹس ہیں، بے شک ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں، وہ جنرلی کوئی بھی اس طرح کی موومنٹ کو بہت سسپیشسلی دیکھتے ہیں، اور ان کی جو پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس موومنٹ کو سمدر کر دیں، ختم کر دیں. اور اگر وہ نہیں کر پاتے تو پھر دے آلسو دین پریفر ٹو یوز کوئرسو مینس رادر دین ٹو یوز پولیٹیکل اور ادر مینس. سر جب میں اگین اس چیز کو ایک کویسچن ریلیٹ کروں گا کہ یہاں پہ اگر حق کی بات کرتے ہیں، چاہے بلوچ ہیں، پشتون ہیں، سندھی ہیں، یا پنجاب میں بھی ایون، تو اسٹیٹ جو ہے اس کو کوئی ایشوز ہوتے ہیں، وہ شاید کہتے ہیں کہ اس کو تو فارن فنڈنگ ہے، یہ معاملات اس طرح سے. تو ایک طرف تو اسٹیٹ، جو ہم اسٹیٹ کی آپ ہمیں ڈیفینیشن بھی بتا دیں کہ ماڈرن اسٹیٹ ہوتی کیا ہے اور اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں، کہ اگر کوئی ڈیمانڈ کرے تو اسٹیٹ کو کیا اس سے خوف ہونا شروع ہو جانا چاہیے کہ کوئی اپنی جو ہے اپنی سوشو پولیٹیکل ڈیمانڈس کر رہا ہے، اور اس کی پھر رسپانسبلٹیز کیا ہیں کہ جو ماڈرن ایک اسٹیٹ ہے؟ دیکھیں، اگر آپ بات کریں کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، تو ایک تو آبویسلی اس کا ایک ڈپلومیٹک ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے وچ از این ویری ہیلپ فل. انٹرنلی ریاست یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک اسٹرکچر ہے یا سیٹ آف اسٹرکچرز ہیں، اور وہ اسٹرکچرز جو ہیں طاقت کے استعمال کے ذریعے، پروپیگنڈا کے استعمال کے ذریعے، اور پیٹرنیج کے استعمال کے ذریعے ایک علاقے کو، ایک معاشرے کو جو ہے ڈومینیٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ لیٹ سے بات کریں فار ایگزامپل چین کا، فار انسٹنس اف یو ٹاک اباؤٹ دا اسٹیٹ ان چائنا، تو چین میں جو کمیونسٹ پارٹی ہے دیٹ از دا اسٹیٹ. بیسکلی دے آر آلموسٹ انٹرچینجبل ان دیٹ سینس. اگر آپ بات کریں پاکستان کا، تو پاکستان میں جو فوج ہے اور بیوروکریسی ہے دے آر دا اسٹیٹ، اور جو باقی سیاستدان ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں وہ پریفری ان اے سینس، ایک پریفرل ایلیٹ ہے ان کا، جو اسٹیٹ ان کو کو آپٹ کرتی رہتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم اپنی جو ہے لیجیٹمیسی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے. بٹ جو آپ کی پاور ریئلٹی ہے پاکستان میں 1953 سے لے کر اب تک، وہ یہی ہے کہ شاید کوئی 20-30 جو ہے ملٹری اور سول آفیشلز ہیں جن کے پاس یہ تینوں چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک میں کس قسم کی منصوبہ بندی ہوگی، کس قسم کی سیاست ہوگی، کس قسم کی فریڈمز ہوں گی، باقی ساری چیزیں. You may agree with some or disagree with some. So let's say آپ کہہ سکتے ہیں کہ let's say ایوب خان یا مشرف جو ہے تھوڑے سے انلائٹنڈ تھے، ضیاء جو ہے وہ ان انلائٹنڈ تھے، جو بھی تھے، بٹ جو ایک پاور اسٹرکچر ہے پاکستان کا وہ بیسکلی یہی ہے. اور جسٹس کارنیلیس نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ڈسکرائب کیا کہ بیسکلی جو اسٹیٹ ہے پاکستان میں، اٹ از اے گورننگ کارپوریشن.
like the East India Company in some ways, کہ وہ ڈیٹیچڈ ہے کسی بھی جو ہے کانسٹیٹیوشنل یا کسی بھی اس طرح سے اصول سے، اور وہ اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس مرضی کرنے کی کوشش میں وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے ان دا لانگ رن. اف یو لک ایٹ لیٹس سی ایسٹ پاکستان کرائسس، اور پاکستان کو بھی جو ہے اس کی ایک بہت ہیوی کاسٹ دینی پڑتی ہے اس قسم کی ڈس فنکشنل نظام کی. ان کانٹراسٹ اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں تو ہندوستان میں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑی سول سروس ہے اور بہت بڑی فوج بھی ہے، مگر فنڈامنٹلی ہندوستان میں جو اسٹیٹ کے اندر جو ڈسیزن میکنگ پاور ہے وہ الیکٹڈ سویلین حکمرانوں کے پاس ہے. سو انڈیا از اے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ، چائنا از اے ون پارٹی اسٹیٹ، پاکستان از اے military bureaucratic governing corporation. That is the reality of our state, however else you may choose to define it. سر یہ جب آپ کی کتاب جتنی بھی 3-4 بکس ہیں اس میں جو آپ کا ٹائٹل اسپیشلی ہوتا ہے وہ کلچر آف پاور ہوتا ہے، تو میجر آپ کے تھیمز کیا ہیں یا تھیسز کیا ہے یہ کلچر آف پاور جو ہے یا گورننس کا اوور آل ساؤتھ ایشیا کی بات کریں یا بیانڈ دا بارڈرز ہم بات کریں، تو آپ کے جو ورکس ہیں یا کتابیں ہیں ان کا جو آپ کا تھیسز ہے جو میجر تھیمز ہیں وہ اگر آپ ایکسپلین کریں تاکہ ہماری جو آڈینس ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ چل سکے جو نہیں پڑھ سکے آپ کی کتابیں. بیسکلی اس کے اوپر تو میں نے سیپریٹ پورے ویڈیوز اور باقی چیزیں بھی کیے ہوئے ہیں وچ گو ان ٹو دا ڈیٹیل آف ڈفرینٹ بکس، بٹ لانگ اسٹوری شارٹ، جو میری ہر کتاب جو ایک نیریٹو آپ اس کو کہہ لیں پیش کرتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر معاشرے میں اور ہر تاریخ کے دور میں جو صاحب اختیار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی ہو، اور اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر قسم کی چیز کو استعمال کرنا جو ہے بہتر سمجھتے ہیں. اس میں ظلم بھی ہے، اس میں جبر بھی ہے، اس میں جو ہے لوگوں کو لالچ دینا بھی ہے، اور اس میں پروپیگینڈا اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. یہ سب انسٹرومنٹس ہیں ان کی اس چیز کی. اب کچھ ریاستوں میں یہ جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو زیادہ جو ہے ڈیولپڈ فارم میں وہ بننا شروع ہو گئے. تو اگر ہم چین کے بارے میں سوچیں تو چین جو ہے وہ آبویسلی ایک ڈکٹیٹوریل اسٹیٹ ہے، ہسٹوریکلی جو ہے وہاں پہ ایبسلیوٹ مونارکی رہی ہے، مگر جو چین کے حکمران تھے انہوں نے ایک چیز جو بہت پہلے سے سیکھی وہ یہ تھی کہ جو اسٹیٹ کی جو ڈے ٹو ڈے رننگ ہے وہ ایک میرٹ بیسڈ ایلیٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اوپر سے آبویسلی جو حکمران ہے، ایمپرر ہے یا کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر ہے، وہ اس کے پاس ایک ایبسلیوٹ ڈسکریشن ہے کہ اپنی مرضی سے جو بھی کرے، بٹ جو اسٹیٹ کا ایکچولی چلانا ہے اور بادشاہ کو جو ہے مشورہ دینا ہے اور باقی چیزیں کرنا ہے وہ ایک میرٹ بیسڈ ایلیٹ سے آپ کریں، اور وہ پورے ملک میں جو ہے آپ لوگوں کو ریکروٹ کریں ان کی ایکیڈیمک میرٹ کے بیسس پر، آپ ان کو اوپر بڑھنے دیں، اور ان میں سے جو سب سے قابل ہیں شاید وہ بھی اینڈ میں حکمران بن سکتے ہیں. سو چین نے ایک طرف سے یہ کر لیا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی بادشاہت تھی جیسے کہ چین میں تھی، مگر ہمارے ہاں جو بادشاہت تھی اس کی سوچ یہ تھی کہ بادشاہ کے پاس ہی اختیار ہونا چاہیے فیصلہ کرنے کو کہ کون کس منصب پہ آتا ہے، اور وہ جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو بادشاہ کے پاس پھر بھی یہ اختیار ہوتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون کس منصب سے جب اس کو ہٹانا چاہے یا فارغ کرنا چاہے یا کچھ کیسز میں پرانے دور میں مارنا بھی چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے. سو ہمارے ہاں بھی جو ہے ایک اس طرح کی اسٹیٹ لیڈ ریاستی اشرفیہ تھی جیسے کہ چین میں تھی، مگر فرق یہ تھا کہ چین میں وہ ایک ایکیڈیمک میرٹ کے بیسس پر بن گئی، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ بادشاہ اگر
بادشاہ قابل ہے تو وہ اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیتا ہے, بٹ 9 آؤٹ آف 10 ٹائمز جو ہے بادشاہ جو ہے وہ قابل نہیں ہوتا, تو اپنے جیسے جو ہے نالائقوں کو اوپر لے کر آ جاتا ہے, اور پھر جو ہے the state experiences a calamity. So fundamentally جو اسپیشلی جو میری ساؤتھ ایشیا والی کتابیں ہیں وہ یہی ڈسکرائب کرتی ہیں کہ یہ جو ہمارا جو ایک پیٹرن ہے گورنمنٹ کا, یہ جو آلٹریشن ہے ہمارے یہاں of anarchy and despotism and then more despotism and more anarchy over the long durée of our history, تو یہ کب شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, اس کے پیچھے کیا سوچ تھی, کیا سمجھ تھی جب اس طرح کی ریاستیں پہلی دفعہ اس خطے میں بننا شروع ہوئیں, اور جب وہ کامیاب ہو گئیں تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کس قسم کی جو ہے رسمیں اور روایات جو ہے قائم کر لیے کہ ابھی تک بہت سی ہماری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سیدھا وہیں سے جو ہے لیتے ہیں. تو اگر آپ کوتلیہ کا شاستر اٹھا کے پڑھ لیں, اور شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ جو ہے ساؤتھ ایشیا کا ہے, تو وہ جو ایک ریئلٹی ڈسکرائب کرتا ہے ایک اتھارٹیرین سینٹرلائزڈ آربیٹریری اسٹیٹ کی جو بیوروکریٹک انسٹرومنٹس کے تھرو آپریٹ کرتی ہے, he might as well be discussing, you know, Pakistan or the Mughal Empire or many other such states. So that is the effort to basically tell the history of how the states evolved in a, again, very, very long story short. Long and boring story short. اتھارٹیرینزم کی سر آپ نے بات کی, تو اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو آپ کو اس کے جو روٹس ہیں اتھارٹیرین آپ کہہ لیں رول کی, تو ارلی ہسٹری اگر پاکستان کی پولیٹیکل پاسٹ ہم 1947 کے بعد دیکھیں تو اس کی کیا بنیادی جو وجوہات آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہم جو ہے ماڈرن ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ وہ نہیں بن سکے؟ دیکھیں اس کے اوپر جو میرا ایٹ لیسٹ جو میری سمجھ ہے وہ شاید اور لوگوں سے ڈفر کرتی ہو تھوڑی بہت. میں ہندوستان کو بیسکلی لیبل کرتا ہوں ایک کلونیل ڈیموکریسی. جب ہم کلونیل دور کے بارے میں سوچتے ہیں تو اکثر جو پاکستانی اینالسٹ ہے اسپیشلی دے ٹاک اباؤٹ دا سول ملٹری بیوروکریسی اور اس کی کلونیل لیگیسی اور اس طرح کی چیزیں. بٹ دی فیکٹ از کہ جو ہمارے پری کلونیل اسٹیٹس تھیں بفور دی برٹش ٹوک اوور, ان میں بھی بیوروکریسیز تھیں, ان میں بھی جو ہے فوج کی حکمرانی ہوتی تھی, اور جو بہت ساری جو برٹش انڈیا کی جو انتظامیہ ہے وہ ڈائریکٹ مغل دور سے انہوں نے کاپی پیسٹ کی, بس دے چینجڈ اے فیو لائک ریلیٹیولی انسگنیفیکنٹ تھنگس. سو ان دیٹ سینس جو آپ کی بیوروکریسی ہے اور جو آپ کی فوج ہے یہ ایز سچ کلونیل انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. یہ آپ کو جو ہے 500 BC میں بھی مل جائیں گے اور آپ کو جو ہے مغل دور میں بھی مل جائیں گے. آپ کے ہاں جو کلونیل چیز ہے, یعنی کہ وہ چیز جو باہر سے آئی, جو آپ کے اپنے معاشرے میں شاید نہیں تھی اس طریقے سے جس طریقے سے ہم اب سمجھتے ہیں, وہ یہ تھی کہ جی پارلیمنٹریزم, رول آف لا, سیپریٹ جوڈیشری, اس طرح کی چیزیں. سو آفٹر انڈیپینڈنس جو ہندوستانی حکمران تھے, بہت ساری ریزنز اس کے پیچھے تھی, انہوں نے ایک ٹرانزیشن مکمل کر لی فرام دی کلونیل اسٹیٹ ٹو اے اسٹیبل کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے ہندوستان کی, وہ بیسکلی یہی ہے کہ ان کے پاس ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل لیئر ہے جو انہوں نے انگریزوں سے لیا اور اس کو آگے ڈیولپ کیا, اور پھر اس کے نیچے جو ہے ان کے پاس جو ہے فوج ہے اور بیوروکریسی ہے جو پاکستان سے بھی بہت حد تک ملتی جلتی بھی ہے ان اٹس یو نو وے اٹ ورکس ان ادر سچ تھنگس. سو ہندوستان میں یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ پولیٹیکل ٹرانزیشن تھی فرام کالونی ٹو انڈیپینڈنس, انہوں نے اس کو سکسیزفلی مور اور لیس آپ کہہ سکتے ہیں مینیج کر لیا, ایٹ لیسٹ اس ایک چیز کے اوپر. اور اس کے پیچھے آئی تھنک نہرو ان پرٹیکولر پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. آئی تھنک جو ہندوستان کی جو الیکٹورل کمیشن جس طریقے سے انہوں نے بنائی, ٹھیک, اور اس کو پھر آزادی سے چلنے دیا فار سیورل الیکشن سائیکلز, اس سے بھی جو ہے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی ہندوستان میں کہ جو الیکشن جیتا تھا آبویسلی وہ تو خوشی ہوتا ہے, بٹ جو الیکشن ہارتا تھا
وہ بھی مان لیتا تھا کہ آئی ہیو لاسٹ فیئر اینڈ اسکوائر. پاکستان میں ہم نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے, ہماری پہلی حکومت نے, دس از لائک بیفور آرمی اینڈ بیوروکریسی فارملی ٹیک اوور, بہت سارے ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے یہ ٹرانزیشن جو ہے پاکستان میں نہیں ہو سکی. تو اس میں فار ایگزامپل ایک فیصلہ یہ تھا کہ جب پاکستان میں پہلی دفعہ 1 person 1 ووٹ کے بیسس پر انتخابات ہوئے پنجاب میں, دس از آئی تھنک مارچ 1951, you can correct me if I'm wrong. تو جو ہمارے سول حکمران تھے, لیاقت علی خان کی گورنمنٹ تھی اوور آل, تو انہوں نے جو ہے پولیس کا استعمال کیا اور سول انتظامیہ کا استعمال کیا تقریباً 50 حلقوں میں اپنی جو ہے اکثریت برقرار رکھنے کے لیے. سو پاکستان میں کیا پیٹرن بن گیا آزادی کے کچھ سال بعد کہ جو الیکشن جیتا ہے وہ تو چلو خوشی ہوتا ہے, یا جو اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہنے کے لیے کہ میں نے الیکشن جیت لی ہے, مگر جو الیکشن ہارتا ہے وہ نہیں مانتا. سو کسی بھی جمہوری نظام کو اسٹیبل کرنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ دا لوزر ایکسیپٹ دا ریزلٹس, not the winner. Winner obviously will be very happy with the result, but it is important that the loser accepts the result as legitimate. So ہم نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی through this interference in March 1951 کہ جو لوزر ہے وہ نہیں مانتا کہ میں ہار گیا ہوں. اینڈ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, اینڈ یو ہیو گون تھرو ملٹیپل الیکشنز, اور یہی ہوتا ہے مور اور لیس ہر الیکشن کے بعد جب اگر ہو بھی جاتی ہے کہ جو جیت جاتا ہے اس کے اوپر یہی الزام ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے انفیئر مینس کے تھرو جو ہے جیتے ہیں. جو ہار جاتا ہے وہ پھر ایجیٹیشن پہ آ جاتا ہے, یا وہ پھر جو ہے سسٹم کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرے کو گرانے کے لیے. اس میں پھر جو ہے کبھی کبھار آپ کی فوج اور سول سروس بھی جمپ ان کر لیتے ہیں, ملٹری رول بھی آ جاتی ہے, ہائبرڈ بھی آ جاتی ہے, جو مرضی آپ کہہ لیں. سو this is the pattern in a sense that we created, and in my view this was not inevitable, but it is something that then has become part of the pattern of our politics since the early 50s. سر جیسے آپ نے کہا کہ یہ پیٹرن بن چکا ہے کہ جو جیتتا ہے وہ تو جیتتا ہے, ہارنے والا جو ہے وہ بھی ہار نہیں مانتا. اور کلائمیٹ چینج کا ایشو ہمارے ملک کے اندر دیکھ لیں, اکنامک انسٹیبلٹی ہے, تو آپ کو پھر ہماری جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کا کیا فیوچر نظر آتا ہے پاکستان کے اندر؟ I don't think it is fair to say کہ ہمارے ملک میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے. I mean you have a parliament, وہ تو ہے. آئی مین آبویسلی دیر از اے پارلیمنٹ, آپ کے کافی سارے جو ہے وہاں پر رہنما بیٹھتے ہیں, تنخواہ بھی لیتے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے ٹی وی ٹاک شوز پہ بھی آتے ہیں ایٹسیٹرا. بٹ پارلیمنٹیرینزم ایز سچ تو پاکستان میں تو بہت ہی جو ہے کمزور ہے, اور کسی کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بحال کرے. سو آئی تھنک کہ the parliamentary democracy, if we are being kind, that is essentially a part of the outer shell or the propaganda framework of the governing corporation which actually rules Pakistan. So in a sense آپ کا جو formal جو political system ہے وہ ایکچولی آپ کا ایک سارٹ آف پی ٹی وی ورلڈ ٹائپ جو ہے وہ چیز بنی ہوئی ہے کہ اٹ از جسٹ سارٹ آف اے پروپیگینڈا دکھانے کے لیے کہ جی ہمارے ہاں دیکھیں پارلیمنٹ بھی ہے اور یہ باقی چیزیں جو ہیں, اور یہ بھی ایک ہم نے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ونڈو ڈریسنگ کے طور پہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے. بٹ ایکچولی آپ کے ہاں دا سسٹم از دیٹ آف that the power lies in one office and the responsibility arguably lies in another office, but جو power جو ہے وہ basically responsibility والوں کو جو ہے سامنے رکھ کر جو ہے جو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے. سر سیکنڈ لاسٹ 2 questions, پھر آڈینس سے ہم کویشچن لیں گے. ہسٹری جو ہے ایز اے ڈسپلن
اس کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں کہ جی پرانی کہانیاں ہوتی ہیں یا بادشاہوں کی کہانیاں صرف ہوتی ہیں. تو ایک تو اس کا اسکوپ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے گا ہسٹری کا. اور دوسرا یہ جو جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کیا کہ ہسٹری کی بنیاد پہ ہم جو پڑھیں ہسٹری کو اور اس کی بنیاد پہ ہم فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں, جو ہمارا آج ٹاپک کا حصہ بھی ہے کہ دا فیوچر آف ہیومینٹی جو ہے, تو ہم کچھ پیٹرنس کو دیکھ کے جو ریپیٹ ہو رہے ہیں یا پڑھ کے تو ہم فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں ایز اے ہسٹورین. اچھا دیکھیں, بیسکلی تو ہسٹری جو ہے وہ ہر چیز کی ایک ہسٹری ہوتی ہے, بے شک اس کا فیوچر ہو یا نہ ہو. سو اس سینس میں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہر ایک چیز, ہر شعبے میں آپ کو جو ہے اس کی جو ہے اگر نالج ہو تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا. آف کورس اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہسٹری کا مقصد کیا ہے ایز این ایکڈیمک ڈسپلن یا ایز این اپروچ ٹو انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ, کہ ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے یا تھنکنگ ہسٹوریکلی کیا ہوتی ہے, تو بیسکلی جو تاریخ آپ کو ایک چیز سکھانے کی کوشش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے پیچھے جو ہے کازز ہیں, اور کچھ کازز آپ کے بالکل سامنے ہیں, کچھ کازز شاید جو ہے آپ سے کچھ دور ہیں, اور کچھ کازز شاید آپ کو بغیر جو ہے ریسرچ کیے ہوئے یا زیادہ جو ہے سوچ کے بالکل بھی نظر آئیں گے. سو دے آر دی امیڈیٹ کازز اینڈ میڈیم ٹرم کازز اینڈ لانگ ٹرم کازز. تاریخ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان تینوں چیزوں کے بارے میں سکھائے تاکہ آپ جس بھی دور میں ہیں, جس بھی جگہ پہ ہیں, آپ اس کو بہتر جو ہے سمجھ پائیں. اب یہ بات آ گئی کہ کیا اس سمجھ کا کوئی پریکٹیکل فائدہ ہے, اینڈ آئی وڈ سے کہ پریکٹیکل فائدہ جو ہے ایز سچ نہیں نظر آتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس پریکٹیکل فائدے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ طاقت کے نشے میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان کو جو ہے بیسکلی کوئی اس طرح کی چیز جو ہے پازیٹیولی افیکٹ نہیں کرتی. یس, جنرلی اسپیکنگ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر پڑھیں اور سیکھیں ایٹسیٹرا تو آپ کا جو ایک ڈیپتھ پرسیپشن ہے دنیا کے بارے میں وہ بڑھ جاتا ہے. سو اس کے آپ کو پریکٹیکل فائدے ہوں یا نہ ہوں, دیٹ ڈپینڈز اے لٹل بٹ اپون کہ آپ کرتے کیا ہے زندگی میں, بٹ ڈیفینیٹلی آپ کو ایک پرسپیکٹیو جو ہے وہ اس سے مل سکتا ہے. بٹ اگین وہ ایک پرسپیکٹیو جو ہے وہ بالکل نان کوئرسو ہے, ان دا سینس کہ آپ جو ہے کسی کو اپنی بات ماننے پہ مجبور نہیں کر سکتے, آپ کو اس کا کوئی ڈائریکٹ مٹیریل فائدہ بھی نہیں ہوگا ان موسٹ کیسز. سو اٹ از جسٹ یور اون انٹلیکچوئل کیوریوسٹی ان اے سینس, جس کو سیشیٹ کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں. سر مزید ہم سوالات آڈینس سے لیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ کی لیٹسٹ بک ہے نیئر جو ہے وہ بھول گیا اس کو مینشن کرنا, یہ کلچر آف پاورز ان امریکہ. کائنڈلی اس کی ذرا آپ تھوڑا سا سمری جو ہے اور اس کا جو تھیسز ہے وہ آڈینس کو ایکسپلین کر دیں, اور یہ اس کا جو ایڈیشن پاکستان کا ہے وہ کب تک جو ایکسپیکٹڈ ہے اویلیبل وہ بتا دیجیے گا. اچھا, تو نیو ورلڈ ایمپائرز جو ہے وہ امریکاز کی تاریخ ہے کہ امریکاز میں اسٹیٹ کیسے ڈیولپ ہوئی. یہ جو ہے جو یورپین سے آنے سے پہلے جو کچھ ریاستیں تھیں ان کی بڑی ان کو کور کرتا ہے, اور پھر جو ہے اسپینش, پورچوگیز اور برٹش امپائر کو کور کرتا ہے, اور پھر میکسیکو, برازیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو کور کرتا ہے ڈاؤن ٹو دی پریزنٹ ڈے. تو یہ بیسکلی ایک میری پہلی کتاب تھی اولڈ ورلڈ ایمپائرز جو یوریشیا کے بارے میں تھی. تو یہ ان اے سینس اس کا جو ہے دوسرا والیوم ہے یا اس کا جو ہے سیکول ہے. سو بات یہی ہے کہ ان ملکوں میں جو ہے اسٹیٹ جو ہے کیسے ڈیولپ ہوئی, اور ہم اگر ان کو دیکھیں تو ہم ان کی ڈیولپمنٹ سے کیا سیکھ سکتے ہیں, اور وہ ہماری ڈیولپمنٹ سے جو ہے کیا سیکھ سکتے ہیں. سو ان اے سینس جو میرا جو ایک فریم ورک ہے جو میں ساؤتھ ایشیا کے بیسس پر بناتا ہوں یا ڈیولپ کیا ہوا ہے, میں نے اس کو امریکاز پہ اپلائی کیا ہوا ہے.
So that, you know, there are different then aspects to it کہ ان کے ہاں جو ہے بیوروکریسی کیسے ڈیولپ ہوئی, ان کے ہاں ملٹری انٹرونشنز اس طرح کی چیزیں کیسے ہوئی, امریکہ کا جو نظام ہے کہ وہ کیسے جو ہے ڈیولپ ہوا, بیکاز آبویسلی ود ان the Americas the big differences as well. Brazil is very different from Mexico. Mexico is very different from the US and vice versa. So یہ ساری چیزیں اس کتاب میں جو ہے وہ covered ہیں کہ basically it's a history of the state in the Americas. جی یہ جو بک ہے سر بتا رہے تھے کہ انڈیا میں تو پبلش ہاں جی the book is coming out at the end of the month in India. Yeah. And in Pakistan I hope it will be available in by May or June. Thank you so much. Ji, audience one. Thank you, sir. So my question is about, you talk about India. Do you believe that Indian constitutional democracy is far better than Pakistan democracy? While we see since 1950, jab unka constitution aaya, there was a Nehru-Gandhi dynasty, there was emergency. So this aspect is fine کہ وہاں پہ مارشل لاز نہیں لگے, جو پولیٹیکل ایک گیپ جو تھا, ویکیوم جو پاور کا تھا وہ ان کی جو ہے پولیٹیشینس نے اس کو فل کر دیا. پاکستان میں جو گیپ آیا, جو پولیٹیکل ویکیوم آیا, اس کو ملٹری اور سول بیوروکریسی نے جو ہے اس کو فل کیا. So what are your views about that? Do you believe that since we have a South Asian culture of power, bureaucracy جہاں جیسی یہاں ویسی وہاں پر ہے, their constitutional democracy is fruitful for India? اچھا, اس میں جو ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی نظام میں یا کسی بھی حکومت میں جو بنیادی ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکسیشن کا, کہ جب ایک حکومت ختم ہوگی تو اگلی جو ہے کیسے بنے گی. جب آپ لیٹ سے مغل ڈائنیسٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں یا دہلی سلطنت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وار آف سکسیشن, وار آف سکسیشن, وار آف سکسیشن, ٹھیک. اینڈ دا ریزلٹ از کہ ایوری ٹائم دیر از اے پولیٹیکل ٹرانزیشن دی کنٹری از سبجیکٹ ٹو سول وار لائک سچویشن, اینڈ اس سے وہ نکل بھی سکتا ہے مگر وہ چیز خراب بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک. سو جو ہندوستان میں جو ان کی جو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے اس کا جو ایک بہت بڑا فائدہ ان کو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو یہ پرابلم آف پولیٹیکل سکسیشن ہے وہ کافی حد تک ریزالوڈ ہے, ان دا سینس کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے ایک خاص طریقے سے آتی ہے, جو اس طریقے سے آ رہا ہے اگر وہ جیت جائے تو جو ہار گیا ہے وہ اس کی جیت کو مان لیتا ہے. سو دیٹ از ون ایڈوانٹیج آف کورس. ایٹ دا سیم ٹائم اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ جو گورنمنٹ اس طریقے سے بنے گی وہ نیسسریلی بہت اچھی ہوگی یا ایماندار ہوگی یا لائق ہوگی یا اس میں اور جو ہے خامیاں نہیں ہوں گی. ان پاکستان what we have done is of course کہ ہم نے کوئی بھی legitimate mode of succession کو stabilize کرنے نہیں دیا. سو پاکستان میں آپ کی جو بھی پولیٹیکل سکسیشن ہوتی ہے وہ کنٹروورشل ہوتی ہے, ان اے سینس illegitimate ہوتی ہے ملک کے ایک بڑے جو ہے پاپولیشن سیگمنٹ کی نظر میں, اور اس illegitimacy کی وجہ سے آپ کے ہاں جو پولیٹیکل آرڈر ہے جو ایک اسٹیبل ہونا چاہیے وہ انسٹیبل رہتا ہے. سو ان اے سینس یو کین سے کہ پاکستان میں ایک انسٹیبل سی اولیگارکی یا ایک انسٹیبل سی آٹوکریسی جو ہے وہ رہتی ہے. اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس سے شاید کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, بٹ ون آف دا تھنگز دیٹ آئی کین ٹیل یو جسٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ہسٹری از کہ آف کورس اسٹیبلٹی بائی اٹ سیلف is not a guarantee of progress, but instability of this kind is nearly always lethal to progress. So having a stable government did not make India rich. In at least India starts getting rich post 1990s, magar usme inequality bahut unke aur bahut issues hain which we can get into, but
دا بیسک ایشو از کہ آپ کے ملک میں اگر ایک بیسک اسٹیبلٹی نہیں ہے, اگر رولز آف دا گیم پر اگریمنٹ نہیں ہے کہ اس طریقے سے گورنمنٹ بننی ہے اور اس طریقے سے جو ہے فارغ ہونی ہے اور اگلے آنی ہے, دین یو آر اسٹک ان اے پرماننٹ کرائسس. آپ کا جو بھی جو ہے لیٹس سے وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کو بیسکلی منڈے کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا وہ فرائیڈے پہ جو ہے ابھی آفس میں بیٹھا ہوگا, ٹھیک. سو وہ پھر کس قسم کی منصوبہ بندی کرے گا؟ وہ پھر یہ کوشش کرے گا کہ مجھے ساری چیزیں فرنٹ لوڈڈ مل جائیں, جتنا میں جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہوں شارٹ رن میں اس کو اٹھا لوں, اور اس کا نقصان جو ہے پھر کس کو ہوگا؟ اس کو تو شاید نہ ہو, وہ تو شاید لوٹ چھوٹ کے باہر چلا جائے, وہ آپ کو اور مجھے ہوگا. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہیونگ اے پریڈکٹیبل legitimate mechanism for transferring power from one government to another is a very good thing for a society to have. But it does not automatically lead to other good things as well. So you can have this thing and you can still have a situation where, yogi jo hai wo Uttar Pradesh mein baitha hua hai aur ek zamane mein Lalu Prasad Yadav aur Rabdi Devi jo hai wo jo hai phir rahe hain etc. So you can have that as well. That does not stop these things from happening. But at the higher level, آپ کے ملک میں پھر ایک constitutional یا political order جو ہے وہ maintain ہو جاتا ہے, اور اس order کے بغیر progress ہونا is very difficult, if not impossible. جی پلیز. بہت شکریہ اعلان صاحب, آپ نے کافی پرمغز گفتگو کی. میرے دو انتہائی مختصر سوال ہیں. ایک یہ کہ 18ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم کے بعد آپ کوئی نئے جمہوری ریاستی خد و خال بنتے ہوئے یا نئی جمہوری تشکیل دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ اور دوسرا یہ جو جسٹس کارنیلیس کی اصطلاح آپ نے استعمال کی ہے ملٹری بیوروکریٹک گورننگ کارپوریشن, اس میں ملا کو بطور ایکٹر یا فیکٹر کے طور پر آپ کہاں پلیس کرتے ہیں؟ اچھا سو نہیں سر آپ کنٹینیو کریں, وہ میں نے اس کو مائک کا. اوکے دیکھیں, جو آئی تھنک 18th امینڈمنٹ تھی, وہ جو ہے ایک زیادہ سیریس ایکسرسائز تھی ہمارے کانٹیکسٹ میں, اور جو فیڈرلزم کو 18th امینڈمنٹ سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور جینیونلی ہوا ہے, دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری آئی تھنک اوور آل گڈ فار پاکستان. آلدو اس کے اوپر بھی جو ہے بہت ساری کرٹیسزم ہے کہ پروونسز نے اس طریقے سے جو ہے پرفارم نہیں کیا اپنے ایکسپینڈڈ پاورز اور ریسورسز کے استعمال میں جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا. بٹ یہاں پر ایک بیسک چیز آ جاتی ہے کہ ایک چیز کا اصول جو ہوتا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اصول جو ہے یہ لاجیکل ہے یا سینسیبل ہے, تو اس اصول میں یا اس اصول میں جو عمل ہے, اگر اس میں کچھ خرابیاں آتی ہیں تو حل ہے کہ آپ ان پریکٹیکل خرابیوں کو ہٹائیں, آپ اس حصول کو نہ ختم کر دیں. سو آئی وڈ تھنک ایز اے میٹر آف پرنسپل, پاکستان کی ڈائیورسٹی اور باقی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پروونشل اٹانومی جو ہے اور پروونسز کے پاس جو ہے ریزنیبل فائنینشیل ریسورسز ہونا جو ہے از ان پرنسپل اے گڈ تھنگ. اور وہ پروونسز اس کو ابیوز کریں یا صحیح نہ پرفارم کریں ایٹسیٹرا, تو وہ ان سے جو ہے یہ اختیار نہیں جو ہے چھیننا جو ہے بہتر ہے. سملرلی اگر ہم بات کرتے ہیں ایک آزاد عدلیہ کی, تو having an independent judiciary is in principle a good thing. Of course اگر وہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے اپنے پاورز کو ابیوز کرتی ہے یا کچھ ایسی چیزوں میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے جہاں پر ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, سو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو ختم کر دیں. اس کا حل پھر یہ ہے کہ آپ قانون سازی کے ذریعے ان کو جو ہے ریگولیٹ کریں بہتر, اس نیت سے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے
کہ ہم ایک آلموسٹ ریڈیکولس سچویشن کریٹ کر دیں کہ گورنمنٹ جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے بینچز بنائے گی اپنے خلاف ہی جو ہے چیزوں کو کیسز کی. سو دیٹ آئی تھنک از سم تھنگ جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جو 26th امینڈمنٹ ہے اس کے پیچھے دیر از اے ویری کلیئر میلافائڈے. اینڈ جو 18th امینڈمنٹ ہے آئی تھنک دیٹ از مور آف اے جینیون پولیٹیکل اگریمنٹ جو آپ کے مختلف سیاسی جماعتوں نے اور گورنمنٹس نے جو ہے وہ اس وقت پہ کیا تھا. سو جو 26th امینڈمنٹ ہے آف کورس جس طریقے سے اس کو جو ہے پش تھرو کیا گیا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے وتھ ویری لٹل سیریس ڈبیٹ اور ڈسکشن. جو تھوڑا بہت ڈبیٹ ہو رہا تھا وہ بیسکلی اٹ واز آن سرٹن پروویژنس جو کچھ حد تک ڈائلیوٹ ہوئے, بٹ بیسکلی اٹ واز کنسیڈرڈ کہ یہ ایک ڈن ڈیل ہے اور اسی طرح سے یہ چیز آگے جو ہے وہ چلی جائے گی. سو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ ہم ان دونوں کو شاید اس طرح سے جو ہے کمپیئر نہ کریں. اب فار ایگزامپل ناؤ دیٹ لیٹس سے 26th amendment has been let's say passed, you can well imagine a scenario in the not too distant future جہاں پر جو پروونسز کے جو اختیار ہیں وہ جو ہے ان سے چھین لیے جائیں تھرو an appeal to the court saying کہ جی جو پروونسز جو ہیں وہ اپنا اختیار جو ہے ابیوز کر رہے ہیں اور لیو اپ نہیں کر رہے ہیں ٹو their expectations, اور جو گورنمنٹ جو ہے اپنی مرضی کی بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ کر کے اپنی مرضی کا جو ہے فیصلہ جو ہے وہاں سے لے لے. اور یہ جو سیناریو ہے یہ آبویسلی یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ یہی رہی ہے بدقسمتی کہ آپ کے جو سول حکمران ہیں یا سول لیڈرز ہیں اوور آل الیکٹڈ ہوں یا نان الیکٹڈ ہوں, وہ ہمیشہ آپس میں جو ہے لڑ پڑتے ہیں, آپس میں جو ہے ان کا اختلاف ہو جاتا ہے, اور اس کا فائدہ پھر اسی گورننگ کارپوریشن کو ہوتا ہے جو 1953 سے بیسکلی پاکستان کو رول کر رہی ہے فار دا موسٹ آف دی پارٹ اناکاؤنٹیبلی. جب کارنیلیس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا, یہ ٹرم استعمال کیا تھا, تو اس زمانے میں جو ہے وہ ایز سچ ریلیجن کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ جو ہے پاکستان کی سیاست میں نہیں تھا. If I recall correctly, he used this expression in 1961 or 62 in the context of the Pay and Services Commission report. But obviously, جو بھی اس طرح کا unaccountable ruler ہوگا یا unaccountable جو ہے rulers ہوں گے, وہ پھر ہر ایک چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اپنی رول کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے. اور ضیاء کے دور میں اسپیشلی جو ہے they realized that religion is a very very good instrument in that sense, اس طرح سے, کیونکہ آپ اس کے استعمال سے تو بالکل جو ہے ڈبیٹ کو یا ڈسینٹ کو جو ہے کل کر سکتے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے اس کو پینٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے دین ناٹ اونلی آر دے یور پولیٹیکل اپوننٹ اور یور پولیٹیکل کرٹک, بٹ یو کین ایون پینٹ دیم ان دی لائٹ دیٹ پرسن is against religion or against Islam or against piety itself. So وہ بھی ان کو ایک اور چیز جو ہے وہ مل گئی. اینڈ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اسپیشلی دی PMLN ڈیورنگ اٹس late 80s and 1990s phase, and also if you look at the PTI and other parties, they very freely weaponize this جو ہے mullah factor if you will, as does the governing corporation whenever it suits it. Thank you. Ji, please. Sir, my question is regarding Pakistan. As we have talked about the elite power and culture and all such things, since its inception, the history of Pakistan has been characterized by the coercive exercise of power, ever increasing political instability, and declining economic trajectory. And recently, in the recent past 2 years, we have seen that the country was on the verge of default. My question is, despite this grim situation, why is the current elite, the worldview of the current elite not changing?
as well as these downward trends are basically a threat to them as well. If you look at it globally and as well as within the country internally. So if these are basically weakening their power, the power of the state, the current elite that basically controls the structure of the state, so why are they basically not changing their worldview and not bringing about a change in the state machinery? As we have enemy on our west, that is in the form of India and all such things. So what is that thing that is not moving them to put the country in the right direction? اچھا یہ جو مسئلہ جو ہے یہ اسینشلی ہے دی پرابلم آف ہائرارکی. سارے معاشرے جو ہوتے ہیں وہ ہائرارکیکل ہوتے ہیں. ایون کمیونسٹ جو اسٹیٹس تھی دے ور انٹینسلی ہائرارکیکل. ہائرارکی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پاور ہائرارکی میں اوپر کی طرف ہیں تو آپ کافی حد تک انسولیٹڈ ہیں اپنی ہی جو ہے پور پرفارمنس کے نتائج سے. سو یو بیسکلی آر ناٹ افیکٹڈ ڈائریکٹلی بائی یور اون بیڈ ڈیسیژن میکنگ. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ فیصلے لیتے ہیں اکثر وہ اس طرح کے فیصلے آپ لیتے ہیں جس سے آپ کی جو دولت ہے اور آپ کے پاس جو وسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایون ایف فار دی ریسٹ آف دا پیپل دیر از اے ویری ڈائر سچویشن یا انفلیشن یا باقی چیزیں, آپ کو ایز سچ جو ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ, کیونکہ آپ اپنے ہائرارکیکل پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹیٹ کے ریسورسز کو اپنے اوپر ڈائریکٹ کر سکتے ہیں ٹو این ایون گریٹر انسٹنس. سو یو سی تھرو آؤٹ ہسٹری کہ جو بھی رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے, ویدر اٹ از دی لاسٹ ڈائنسٹی اور بفور دی فرینچ ریولیوشن اور دی شاہ آف ایران اور وٹ ایور, وہ لٹرلی لاسٹ منٹ تک یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جو ہم بیسکلی اپنے جو ہے اسٹیٹ کی یا سوسائٹی کا جو ہم خون چوس رہے ہیں تو ایونچولی یہی کلیپس کر جائے گا. ان کو ایسے لگتا ہے اپنے محلوں میں بیٹھ کر یا اپنے جو ہے ولاز میں بیٹھ کے یا جہاں بھی کہ بھئی ہمارے لیے تو زندگی بہت اچھی ہے, ہمارے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی سارے زبردستی کر رہے ہیں اینڈ ہمارے جو سول سرونٹس ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ اب تو اتنی ایمبیرسنگ ویڈیوز بھی آتے ہیں کہ منہ پہ کس طرح ان کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں ایٹسیٹرا. تو ایک جو ہے ماحول بنا ہوتا ہے اور اس ماحول میں جو آپ جیسی باتیں کر رہے ہیں وہ کنسیڈریشن نہیں آتی ایز سچ. اٹس ناٹ اے کنسیڈریشن. سو اف یو آر اے سیکریٹری ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان, آپ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ یار مجھے کسی طریقے سے ایک ایکسٹرا پلاٹ مل جائے. اگر آپ فوج میں ہوں گے آپ کو لگے گا مجھے پلازا مل جائے, ٹھیک, آبویسلی اپنی جو ہے وہ اس حساب سے. سو دیز آر ناٹ کنسرنز آف یورز ان دیٹ سینس. وہ ایک ریٹوریکل ڈیوائس کے اوپر آبویسلی آپ شاید جو ہے کرتے ہیں, بٹ یو ڈونٹ ریئلی مین اٹ. اٹ ڈزنٹ ریئلی افیکٹ یو. اینڈ دس از سم تھنگ وچ for instance, once I was addressing a group of civil servants and I just asked them کہ مجھے آپ یہ بتائیں through show of hands کہ آپ میں سے کتنے جو یہ senior civil servants تھے کہ how many of you would send your children to a government school? How many of you would in the first instance go to a government hospital جو بھی آپ کا local ہے? How many of you would drink water from the tap? Obviously, nobody would. How many of you would just walk down the road? Nobody would. مگر انہوں نے اپنے لیے جو ہے گاڑی کا بھی انتظام ہے, ہسپتال کا بھی انتظام ہے, ہر چیز کا جو ہے انہوں نے علیحدہ سے انتظام کیا ہوا ہے. سو اگر ملک میں جو ہے کوئی ایز مفتاح اسماعیل صاحب کیپ سینگ کوئی 25 ملین جو ہے بچے جو ہے اسکول میں جاتے ہی نہیں ہیں, اور جو بیچارے جاتے ہیں ان میں سے 90% آر لرننگ پور, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے بچے تو LGS, بیکن ہاؤس, HSN میں پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے سیدھا باہر بھی چلے جائیں گے, ان کو بڑی اچھی نوکریاں بھی مل جائیں گی رائٹ آن دا اسپاٹ. سو یو آر ڈیلنگ ود اے سچویشن ویئر یور ایلیٹ از ناٹ افیکٹڈ بائی دیز تھنگس. پھر اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ ایلیمنٹ آتا ہے جو شاید ہماری ایلیٹ میں کچھ زیادہ ہے, کچھ اور ایلیٹس میں شاید کم ہوگا, جو
कम अज़ कम मुझे जो सबसे एक फ्राइटनिंग चीज़ लगती है when you look at our archives and other such things is that हमारी जो elite है वो बहुत intellectually lazy है. जो चीज़ उनको जार्गन या इस तरह की पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन कोई उठा के बना बनाया दे दे, वो समझते हैं कि काबिलियत की निशानी ये है कि मैं उसी चीज़ को पैरट कर लूँ अच्छी अंग्रेज़ी में. सो उन्होंने ये मेट्रिक अपना रखा हुआ है कि जी हम जो है इस तरह की बातें शातें करेंगे एंड वी विल गेट वट एवर ग्लोबल सपोर्ट और अदर सच थिंग्स एज वी कैन, दो दीज आर हार्ड टाइम्स फॉर देम ऑन दैट फ्रंट. बट basically they are not serious about thinking about anything. That is something which really I find very frightening about our leaders, more so than the corruption and the other elements etc which people might highlight. It's that basically वो अपना भेजा नहीं इस्तेमाल करते, वो ऑफ किया हुआ है totally. They just parrot and they help themselves. And often they do like one in the morning and one in the afternoon, depending upon कौन उनसे मिलने के लिए आ रहा है. तो obviously जब IMF का representative आएगा वो पैरट करेंगे, जब ECC की मीटिंग होगी तो वो अपनी जो है हेल्प करेंगे अपने आप को to your resources. But that these are the two modes, if you will, parroting and self-help. जी शकील सर. इल्हान साहब, thank you very much for your informative talk. और आपका एरिया वन ऑफ योर इंटरेस्ट इज हिस्टोरियोग्राफी, तो उस पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी हिस्टोरियोग्राफी का क्या ये कहना फेयर होगा कि गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि मुस्लिम्स आर गुड गाइज, हिंदूज आर बैड गाइज, और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं पा सकी. और उसका एक मिसाल मैं आपको दूँ, डॉक्टर सफदर महमूद ने अपना PhD का थीसिस लिखा था मुस्लिम लीग, अर्ली मुस्लिम लीग का जो गवर्नमेंट थी, उसमें बाचा खान वाला जो वो मैसेकर था भाबड़ा वाला, बाचा खान की अरेस्ट के बाद, उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं है. और हमारे पहले लॉ मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन था बंगाल में, जो मैसेकर हुआ हिंदुओं का, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, उसके बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं कहा. तो इतनी ग्लेयरिंग ओमिशंस पंजाब यूनिवर्सिटी जो हमारे मुल्क की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अलाउड हैं अगर, तो बाकी यूनिवर्सिटियों का क्या हाल होगा. और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की मैं मिसाल दूँ, मेरा एक दोस्त थीसिस कर रहा था हुसैन शहीद सोहरवर्दी पे, तो उनके सुपरवाइज़र ने कहा राणा साहब इसमें बंगाल, इंडिपेंडेंट बंगाल वाली जो स्कीम थी ना, उसका जिक्र ना कीजिएगा सोहरवर्दी साहब की. तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में ये अगर एक टीचर कह रहा है, सुपरवाइज़र कह रहा है, तो आप देखिए बाकियों का क्या हाल होगा. जी अच्छा, देखें एज फार एज पाकिस्तान में हिस्ट्री राइटिंग इज़ कंसर्न्ड, तो ये तो बात बहुत ही क्लियर है कि जहाँ तक आपकी लेट्स से टेक्स्ट बुक हिस्ट्री है और स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली जो है और इस तरह की जो है, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग और इस तरह का एलिमेंट जो है नहीं है. ठीक, सो आई थिंक दैट इज़ अ फेयर स्टेटमेंट. जो आपकी एकेडमिक हिस्ट्री है उसमें आपको आई थिंक वेरिएशन काफ़ी मिलेगी. सो आई एम श्योर दैट देर आर सुपरवाइजर्स जो कुछ ideological blinkers को साथ रखते हुए अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करेंगे, बट देर आर मैनी अदर्स जो ये नहीं भी करेंगे. तो अगर आप ओवरऑल देखें दी लेट्स से एकेडमिक आउटपुट अबाउट पाकिस्तान और ऑन पाकिस्तान, तो आई थिंक आपको काफ़ी जो है एक रीजनेबल किस्म का डिस्कोर्स जो है वहाँ पर मिल जाएगा. ऑफ कोर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो एकेडमिक हिस्ट्रीज़ होती हैं वो नॉर्मली पॉपुलर हिस्ट्रीज़ नहीं होती. तो हमारे यहाँ भी जो है ये अक्सर ये होता है कि देयर इज़ बिग डिफरेंस इन अ सेंस बिटवीन द हिस्ट्री जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई जा रही है और जो बाकी जो है स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है. सो दैट इज़ अ वेरी बिग गैप. उसमें फिर एक और भी बेसिक चीज़ आ जाती है, लीविंग असाइड कि जी आपका जो है क्या स्लांट है हिस्टोरियोग्राफिक इन योर राइटिंग और इन योर अप्रोच. उसमें एक चीज़ जो ये भी आ जाती है कि देयर इज़ ऑल्सो एन इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली. सो
آپ اکثر یہ دیکھتے ہوں گے اٹس ناٹ سمپلی اے کویسچن کہ جی کسی نے کسی کو مسلیڈ کیا ہے یا کچھ کیا ہے. ویری آفن ایون دا بیسک آؤٹ لائن آف ساؤتھ ایشین ہسٹری اور پاکستان ہسٹری از ناٹ کلیئر ٹو اے اسٹوڈنٹ جس نے شاید 5-6-7 سال جو ہے اسکول لیول پہ جو ہے یا کالج لیول پہ جو ہے وہ ہسٹری جو ہے پڑھی ہے. سو as an instrument of indoctrination, it is being used, but because the quality of the instrument is so bad, it doesn't really communicate much information to the intended target or to the intended jo hai, recipient of that information. So it's not a very, I would say, effective tool of propaganda, but yes, it is still used as that sort of a tool of propaganda in that sense. جی پلیز. الہان نیاز صاحب بہت شکریہ آپ کا, ویری انٹرسٹنگ ٹاک. پریزنٹ مومنٹ کی تھوڑی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ کافی بلیک ہے, تو ایک ڈینجر یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر سارا کچھ ہی بلیک نظر آتا ہے. پیچھے دیکھیں تو جیسے آپ نے کہا 51-53 سے تو جی ہمیں 70 ایئرز بلیک نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی 90s, واٹ واز دا 90s, جو پورا ایک اسٹرگل تھا, واٹ واز دیٹ, اور پھر یہ کہ 2008 کے بعد والا جو پیریڈ ہے, تو وڈنٹ یو سے کہ ایک اسٹرگل چل رہا ہے. ظاہر ہے پاور جہاں بھی ہوتا ہے تو وہ پھر پلیٹ میں وہ جو پاور ہولڈرز ہیں وہ دے تو نہیں دیتے, اٹ ہیز ٹو بی اسنیچڈ اور ٹیکن اوے. اسٹرگل ہوتا ہے ایک. تو آپ یہ 90s کا پیریڈ اور پھر پوسٹ 2008 اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ یہ نہیں دیکھتے مطلب کہ ایک قسم کی ٹرانسفارمیشن یا اسٹرگل یہ ایک ہوئی ہے اس وقت؟ اچھا, جہاں تک لیٹس سے 90s کا جو پیریڈ ہے تو اس میں تھوڑی بہت تو اوپننگ ہوئی تھی, بٹ اٹ اینڈیڈ ان اے ملٹری کو. سو وہ آپ کا ایک سارٹ آف فیلڈ ٹرانزیشن کا پیریڈ جو ہے وہ بن گیا. جو 2008 کے بعد کا پیریڈ ہے اس میں بھی آپ سمجھیں کہ ایک لیٹس سے پرومس تھی کہ مے بی یو ول اینڈ اپ along a more sane trajectory, let's just put it this way. But اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اس چیز کی لیٹ سے آج سے 4-5 سال پہلے امید تھی, تو اب یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ پاکستان میں ایک ان اے سینس انڈکلیئرڈ ملٹری رول ہی چل رہا ہے. سو آئی تھنک جو ہمارا زیادہ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 1953 سے لے کر اب تک جو یہ گورننگ کارپوریشن ہے, اگر آپ لیٹ سے راؤنڈز لگائیں, راؤنڈ 1, راؤنڈ 2, راؤنڈ 3, راؤنڈ 4, راؤنڈ 5, so they've won every round. They've always won. So the question that then arises is that, well, why have they won every time? See, then that becomes the interesting question. Okay, why is it that every time they win, even in spite of the fact that they inflict terrible crises on the country, they still somehow manage to bounce back from that? I think جو اس میں جو پرابلم ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک نظام ہوتا ہے اس کی جو کنسالیڈیشن ہے وہ فنڈامنٹلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے سویلین ایکٹرز کی. اور ہمارے جو سویلین ایکٹرز ہیں وہ ان پیریڈس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے اس طریقے سے جس طریقے سے شاید اور ملکوں میں. اگر آپ کو کچھ ایگزامپلس لینا ہے, برازیل از اے گڈ ایگزامپل, کنٹری دیٹ کیم آؤٹ آف اے لانگ پیریڈ آف ملٹری رول اینڈ ملٹری ڈومینیشن آف پالیٹکس. بٹ دس از سم تھنگ وچ really depends on the quality of your political class. Unfortunately, ہماری جو political class ہے وہ ان چیزوں کو coherently کبھی pursue نہیں کر سکی for long enough time کہ ایک نیا pattern, a better pattern one might argue, وہ بن جائے. And what happens then is that yes, there are periods in which governing corporation کی power جو ہے کم ہو جاتی ہے, مگر کچھ 5-6 سال بعد وہ واپس
دوبارہ اوپر آنی شروع ہو جاتی ہے ایز دی پولیٹیکل کلاس اگین رنز آؤٹ آف اسٹیم اینڈ میکس مینی آف دی سیم مسٹیکس دیٹ دے ہیو میڈ بفور. In fact, in our case, though, it's not just a question of the political class, it is very often the same person who has made the same mistake thrice, making it for the fourth time. So it's not even a question کہ جی یہ کوئی structural problem ہے, یہ تو basically وہ exact same بندہ جو ہے جو اسی طرح کی غلطی جو ہے 4 دفعہ کر چکا ہے, 5ویں دفعہ بھی وہی غلطی کر رہا ہے. So that again goes to my point about the intellectual non-seriousness of your elite as a whole, but because your political elite or political class is weaker than the governing corporation, the cost of being nalaik is a lot higher for them than for the mandarins or for the praetorians. So this is something where again you need the political class to do some serious thinking. Why is it that we lose every round? I mean, it's almost ridiculous at this point. You know, it's like a test series between Australia and Zimbabwe almost at this point. جی پلیز. ہیلو سر. سر 2 کویشچنز ہیں سمپلی. پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنس کے وقت جس طرح آپ نے کہا کہ جو انڈین پولیٹیشینس تھے اس میں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی اس کے سب کانشیس میں چلی گئی تھی, وہ ڈیولپ ہو گئے تھے. کیا وجہ تھی کہ پاکستان جس طرح قائد اعظم تھے یا دوسرے لوگ, آپ نے لیاقت علی خان کی ایگزامپل دی, کیوں وہ ان پرنسپلز ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس اور سیلف ڈٹرمنیشن کیوں وہ ان کے سب کانشینس میں نہیں تھے, کیوں وہ ڈیولپ نہیں ہو گئے تھے. دوسرا کویشچن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اسٹیٹس کو بہت زیادہ امپاور کر رہے ہیں. جس طرح یوول ہیراری کہتا ہے کہ جو فری ول ہے وہ انسان سے لیا جا رہا ہے. تو اب ایک طرف لبرل اسٹیٹس ہے, دوسری طرف کمیونسٹ اسٹیٹس ہے. تو اگر ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو آپ کے خیال میں فیوچر میں کیا یہ کمیونسٹ اسٹیٹس زیادہ دنیا پر حکومت کرے گی یا پھر یہ لبرل؟ ایک طرف سینٹرلائزڈ حکومت سے, دوسری طرف لبرل حکومت سے. اے آئی جو آ رہی ہے تو وہ اسٹیٹس کو امپاور کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال سے کون سی حکومتیں آنے والے دور میں زیادہ امپاور ہوگی؟ شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا, جسٹ ٹو کوئکلی آنسر یور فرسٹ پوائنٹ, پاکستان جب آزاد ہوا تو جو پارٹیشن کی جو ہے اپہیول تھی اس سے پاکستان زیادہ متاثر ہوا ایز کمپیئر ٹو انڈیا. اور جو آپ کی پہلی گورنمنٹ تھی لیاقت علی خان کی وہ جناح ایز گورنر جنرل, انہوں نے بیسکلی اس اسٹیٹ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں پرائیورٹائز کی. جب تک وہ اسٹیٹ اسٹیبل ہونے جا رہا تھا تو یو ہیڈ آلریڈی لاسٹ دی قائد اعظم اینڈ لیاقت علی خان واز آلسو اسیسینیٹڈ. So there was a leadership vacuum and unfortunately اس leadership vacuum میں جو یہ آپ کے civil servants اور military officers تھے they then intervened اور آپ کا جو وہ سارا derail ہو گیا in a sense وہ جو transition جو تھا. So that's like I think one of the major reasons for this. جہاں تک اے آئی کی بات ہے یا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات ہے تو مجھے یاد ہے فرام دی ارلی 2000s کہ لوگ بڑا یہ کہہ رہے تھے کہ جی انٹرنیٹ جو ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے جو ہے دنیا میں بڑی یعنی کہ آزادی جو ہے وہ پھیل جائے گی اور فری ہو جائیں گی اور فری موومنٹ آف انفارمیشن اینڈ ادر سچ تھنگس. بٹ آئی تھنک ایک بیسک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو بڑی ٹیکنالوجی ہوتی ہے ایک دفعہ اس کے اندر ایک اکنامک کمپٹیشن شروع ہو جائے تو یو اسٹارٹ ٹو ہیو ونرز ایمرج, اور وہ ونرز جو ہیں وہ ایک ایکسپونینشیل ریٹ پہ جو ہے
بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. So today you essentially have two types of internet that are available. اگر آپ let's say چین میں ہیں تو ایک sort of state controlled انٹرنیٹ کا اسٹرکچر ہے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ کے پاس مختلف آپشنز ہیں چیزوں کی, اور باقی دنیا میں آپ کے پاس ایک کارپوریٹ کنٹرولڈ انٹرنیٹ ہے جہاں پر 3 4 5 بڑی جو ہے کمپنیز ہیں جو دنیا کا ڈیٹا بھی جو ہے آبویسلی ہارویسٹ کرتی ہیں اور جو پوری دنیا میں سروسز بھی پرووائڈ کرتی ہیں. سو یو ہیو دس تھنگ دیٹ دی انٹرنیٹ از بیسکلی کلسٹرڈ into a few heavy concentrations. جو AI ہے you can very well see کہ AI کے اوپر جو ریسرچ ہو رہی ہے اور جو اس کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ لارج انٹرپرائز کو فردر فیور کرتا ہے. And what is also very interesting is not just the companies, but also the militaries in different parts of the world are also investing very heavily in this. اس کی ایک جو بہت اچھی مثال ہے وہ ہے کہ امریکنوں کے پاس ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے سینٹینٹ. وہ ایک گلوبل سرویلنس جو ہے ان کا سسٹم ہے. تو اس سسٹم میں یہ ہے کہ جو سینٹینٹ ہے وہ ایک AI اینٹی ہے اور وہ امریکہ کے جو سیٹلائٹس ہیں سرویلنس کے ان کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے جہاں پر اس کو لگے کہ خطرہ ہے یا کوئی چیز ہے جو ان کے انٹرسٹ میں ہو سکتی ہے. سو when you let's say read about the Terminator, Judgment Day etc. اس طرح کی اپوکلپٹک موویز, تو اس میں اس اپوکلپس کے پیچھے ایک چیز یہی ہوتی ہے کہ AI جو ہے it gains control over military assets and then it creates a crisis and then you have a nuclear Armageddon and human civilization collapses. So the funny thing is کہ جو آپ کے military or corporate elites ہیں they are determined to use AI because ان کو لگتا ہے کہ اس سے جو ہے ان کی جو military decision making ہے, ان کی جو profit margins ہیں, سارے جو ہے improve ہو سکتے ہیں. سو AI کا وہ کیا استعمال کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل AI کو استعمال کر رہے ہیں اسینشلی کریٹیو لوگوں کو انمپلائڈ کرنے میں. سو ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ جب ہمارے پاس AI آ جائے گی تو ہم AI کو استعمال کریں گے, روبوٹ شوبوٹ بنائیں گے, اور جو دنیا کے مشکل کام ہیں, جو ہے ڈینجرس کام ہیں, ان میں جو ہے وی ول ہیو اے سارٹ آف ورکر روبوٹک کلاس ٹو ہیلپ اس. Instead, what is AI doing? وہ یوٹیوب پہ گانے بنا رہا ہے, وہ آپ کے لیے ایسیز لکھ رہا ہے, وہ جو ہے کریٹیو کام کر رہا ہے. اور نتیجہ کیا ہے کہ جو آپ کے کریٹیو لوگ ہیں, وائٹ کالر لوگ ہیں ایٹسیٹرا, دے آر اسینشلی جو بیسکلی ایک اسٹیپ اپ ہوتے ہیں فرام ورکنگ کلاس ٹو مڈل کلاس, اس لیڈر کو جو ہے AI ختم کر رہا ہے. سو that again basically shows you, and I think there's a very good phrase that is used to describe an AI dominated world. I'm forgetting the name of the scholar who's used it, so forgive me. It's a techno-feudalism. Essentially what AI is doing is creating a techno-feudalist society جہاں پر جو اونر ہے AI کا اور کیپٹل کا وہ آرام سے بیٹھ کر جو ہے پوری دنیا سے کرایہ لے گا جو بھی اس کی سروس استعمال کرتا ہے. اس کے نیچے ڈبے ڈلیور کرنے کے لیے, کھانا ڈلیور کرنے کے لیے ایک سارٹ آف گیگ اکانومی میں انڈر کلاس ہوگا اور درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوگا, بیکاز وہ سارے فنکشنز جو ہیں وہ اس نے AI کو یا AI اسسٹڈ جو ہے پروفیشنلس کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا ہے. سو you don't need a professor of history for example. You can just have an AI chatbot, teach you about the French Revolution. You don't need an artist. You don't need anybody to write poetry. You don't need anybody to write songs. You just have the AI write them for you. So that creative lot can all go and, basically deliver, Food Panda or whatever. And in between, there's nothing. There is the billionaire who owns the tech,
and there is the underclass who, you know, cleans the billionaires' toilets and delivers their food, and there's nothing in between. So जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो बहुत बड़ा ये था टू क्रिएट द मिडिल क्लास, वो प्रोजेक्ट जो है वो अब आप देख सकते हैं दैट इज बीइंग रिप्ड आउट, and the AI entities and the AI algorithms and digital platforms, they are playing a huge role in this. Ji, please. Thank you for the very insightful talk, sir. My question is going back to the military bureaucratic corporation. What are the internal strengths of these two organizations that they've been able to dominate the polity for the last 6-7 decades? And how much those strengths are rooted in the merit? अच्छा, बेसिकली जो भी आपके स्टेट में एक डिटर्मिन्ड या ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी होती है, स्पेशली अगर वो माइनॉरिटी इंट्रेंच्ड है स्टेट की या सिस्टम की कुछ की फंक्शंस में, दे ऑलवेज हैव अ बिग एडवांटेज ओवर सिविल सोसाइटी, ओवर द पॉलिटिकल फोर्सेस एंड अदर पीपल, क्योंकि उनके अंदर एक बेसिक यूनिटी ऑफ कमांड है, इफ यू विल, जो बाकियों में नहीं है. सो दैट गिव्स देम अ सर्टेन कोहेरेंस. इवन इन कंट्रीज लाइक द US एंड UK एट्सेट्रा, जो सिविल सर्विस है या जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक एलीट्स हैं, वो पॉलिटिकल क्लास को बहुत सारे इश्यूज पे अपनी मर्जी नहीं करने देते, मगर उनको इस तरह ओपनली जो है वो नहीं जो है ओवरथ्रो भी करते. सो हमारे यहाँ इस एलीट ने एक तो इस एक स्ट्रक्चरल चीज़ का फ़ायदा उठाया कि जैसे ही जो है पॉलिटिकल क्लास और मुस्लिम लीग जो है वो फ्रैगमेंट होती चली गई, सो दे वर इन अ सेंस इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू सीज पावर. और जब उन्होंने पावर सीज किया तो बहुत सारी जो वो एलिमेंट्स थी पॉलिटिकल क्लास की, जिन्होंने देखा कि हमारा फ़ायदा है इनके साथ जो है कोऑप्ट होने में, वो भी उनके साथ मिल गए. सो आपके यहाँ एक सॉर्ट ऑफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल क्लास भी बन गया, या विंग ऑफ द पॉलिटिकल क्लास बन गया, जो हमेशा तैयार रहता है कि जब भी जो है गवर्निंग कॉरपोरेशन कुछ चीज़ करना चाहे या जो है इंटरवीन करना चाहे, वो उनके साथ जो है कवर देने के लिए वो तैयार होते हैं. सो दैट इज़ द एडवांटेज इन अ सेंस दैट दिस एंटिटी और दिस ग्रुप हैज़ हिस्टोरिकली enjoyed. इसका ये नहीं मतलब कि उनके अंदर जो है कोई जो है differences of opinion नहीं होते. One of the very famous instances of differences within this class was what happened between Ayub Khan and Iskandar Mirza after Iskandar Mirza abrogated the constitution, and then 3 weeks later Ayub Khan chucked him out. Same thing happened to Ayub Khan with reference to Yahya Khan as well. And later on, people often argue कि जो lawyers movement थी और judiciary की जो movement थी, उसके पीछे भी ये था कि general जो है Kiani and Musharraf were not on the same page when it came to dealing with that scenario either. So there was a sort of rift within the establishment that then created a space for other people to fill as well. So ये as such uniform नहीं रहता at all times. But compared to other actors, उनकी जो coherence है वो बहुत ज़्यादा है. So that gives them an advantage when you have a sort of coherent minority versus a disorganized mass. तो उस disorganized mass को इकट्ठा करना और फिर उसको sustain करना for a long period of time, वो बहुत मुश्किल होता है किसी भी leader के लिए, किसी भी जमात के लिए. So what happens is that even when the political forces temporarily gain a slight upper hand, after a few years or so, they start running out of steam, और जो ये basic structure है state का और corporation का, वो अपने आप को reassert करना शुरू कर देता है. Sometimes overtly, that is, they can take over directly like they did in 1977 or 1999, and on other occasions, वो जो है indirectly जो है भी इस situation में ऊपर आ सकते हैं. जी प्लीज़ वो पीछे. थैंक यू सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था सर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि
ایک اسٹیٹ ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈویژن آف پاور ہوتا ہے، یعنی پاور کو کس طرح تقسیم کرنا ہے، مطلب اداروں کے پاس کیا طاقت ہوگی، عدلیہ کے پاس کیا طاقت ہوگی، عوام کے پاس کیا طاقت ہوگی. اگر وہ ڈویژن انفیئر ہو، مطلب صحیح نہ ہو، تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے، اور کیا ہم اسٹیٹ کو ڈیموکریٹک اسٹیٹ کہیں گے اگر ڈویژن صحیح نہیں ہوا؟ دیکھیں اگر لیٹ سے ہم بات کرتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوشن کی سویلین سائٹ پہ، تو اس کی جو ایک فارمل جو ہے کانسٹیٹیوشن میں جو اس کے پاس اختیار ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک جگہ پہ ہیں، بٹ واٹ ریئلی میٹرز از کہ وہ جو ادارہ ہے یا اس ادارے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس حد تک اپنی سوسائٹی کو موبلائز کر سکتے ہیں اپنے پیچھے اگر کوئی اور آ کر جو ہے انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کرے. سو دا تھنگ از دیٹ دا سوشل پاور of these individuals is more important than the formal legal or constitutional power that they possess. So England میں for example کوئی ایسی سینٹرل ڈاکیومنٹ نہیں ہے جس کو لوگ پوائنٹ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ان کی کانسٹیٹیوشن ہے ایز سچ، جیسے کہ فارمل کانسٹیٹیوشنز باقی ملکوں میں ہوتی ہیں، بٹ وہاں پر کانسٹیٹیوشنلزم ہے کیونکہ تھرو دیئر ہسٹری جو بھی وہ قوتیں تھیں جو چاہتی تھیں کہ ملک میں جو ہے ایک ایسا نظام ہو جہاں پر بادشاہ اپنی مرضی نہ کر سکے اور اس کو باقی کی بھی سننی پڑے، تو انہوں نے جو سوسائٹی ہے اور اکنامک کلاسز ہیں اور باقیوں کو اپنے پیچھے جو ہے موبلائز کر کے اس پاور کو کنٹین کیا فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. سو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں who would stand to benefit from constitutional norms and other such things, very often they don't have the kind of street power, if you will, to force the governing corporation to really compromise with them or take a step back. So الٹیمیٹلی دا تھنگ از کہ اگر آپ چاہتے ہیں فار ایگزامپل کہ آپ کے ملک میں ڈیموکریسی ہو یا آپ کے ملک میں رول آف لا ہو، سو واٹ اٹ مینز از کہ اف دی گورنمنٹ رگز دی الیکشن، پیپل شوڈ بی آؤٹ آن دا اسٹریٹ ٹو پروٹیسٹ دیٹ رگنگ انٹل دا گورنمنٹ ٹیکس بیک اٹس ڈیسیژن. اور اف دی گورنمنٹ برنگز این امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن جس کی وجہ سے ایک جو ہے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن کی جو ہے پاورز کو کرٹیل کر دیا جاتا ہے، دین پیپل نیڈ ٹو بی آؤٹ آن دا اسٹریٹس ٹل دا گورنمنٹ ٹیکس اٹ بیک. سو ایک جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم میں یو کانٹ ریئلی ہیو ڈیموکریسی وداؤٹ سٹیزنز ہو آر ولنگ ٹو فائٹ فار اٹ. یو سی، اینڈ یو نیڈ اے کریٹیکل میس ٹو ڈو سو. سو فار ایگزامپل جب ہم فرینچ ریولیوشن پڑھاتے ہیں تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایپیسوڈ ہے کہ 12 جولائی 1789 کو جو پیرس کی عوام ہیں ان کو یہ پتہ لگا کہ بادشاہ نے فوج کو حکم دے دیا ہے ٹو بریک اپ دی نیشنل اسمبلی، جو بیسکلی تھرڈ اسٹیٹ کی جو رہنما تھی جنہوں نے اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی ڈکلیئر کر دیا تھا. And this led to the people of Paris rising up in rebellion and going to the army as well and convincing the soldiers not to do any such thing. So essentially you get the quality of democracy you are prepared to fight for. That's what you get. If you're not prepared to fight for the independence of the judiciary, if you're not prepared to fight for clean elections, if you're not prepared to basically become ungovernable until you are governed through your own consent, then a military ruler or a civil servant or a demagogue can come and simply trash your rights and your liberties and everything, and theek hai, life will go on. You know, you will still be able to watch TV talk shows though.
but that will be about it. जी प्लीज़ आप Assalamu alaikum, sir. I would just like to add an opinion regarding the concept of about AI and its role in the present times and its potential to inhibit the creativity and employment these days. I think it's just on the basis of differences in the perspectives, because mujhe lagta hai ki AI is playing a greater role in increasing the consumer spending of the countries as well, since I have been working remotely for the past 2 years and I've been earning a good amount through the use of AI. So مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ فیملیارٹی نہیں ہے آج کے دور میں اے آئی کے ٹولس کے ساتھ، اور اے آئی جس طریقے سے جاب ڈسپلیسمنٹ کی جگہ اٹ از ایکچولی ریپلیسنگ دا رولس وچ وی ٹریڈیشنلی یوز ٹو opt for in our lives regarding employment. تو اب میں اے آئی از بارڈر لیس، آئی ایم ارننگ in dollars and I'm being paid by a different country, but میری consumer spending اس country میں ہو رہی ہے، تو فائدہ پاکستان کو ہو رہا ہے. سو اسی طریقے سے اگر ہم لوگ اے آئی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور ہمیں لگے کہ اے آئی پتہ چلے کہ اے آئی کس طریقے سے ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے، تو آٹومیٹیکلی اکنامکلی بھی نہ صرف ڈومیسٹک اکانومی بہتر ہوتی ہے بلکہ آپ کی انڈیویجول جو حالات ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں. سو بیسڈ آن یور اوپینین مجھے لگتا ہے کہ ہماری فیملیارٹی نہیں ہے اے آئی کس طریقے سے ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے دنیا کو اور کس طریقے سے رولس کو ریپلیس کر رہا ہے. اب بہت سارے نئے رولس ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. سو ناؤ آئی ایون بیکاز مائی بیک گراؤنڈ از آف انٹرنیشنل ریلیشنس, although I am doing a job as a content manager, but I'm earning a good amount. And now I think that I need to do my master's in AI just because I'm not familiar with the new rules that AI has transformed and introduced to the world. اچھا, جسٹ ٹو بریفلی رسپونڈ, دیکھیں کسی بھی نئی ٹیکنالوجی میں ونرز بھی ہوتے ہیں اور لوزرز بھی ہوتے ہیں. سو اف people are earning money through AI, that is good for them. The issue over here is کہ AI کا جو ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیبر مارکیٹ کو ڈس ایگریگیٹ کر رہا ہے, ڈی انسٹیٹیوشنلائز کر رہا ہے, اس کو جو ہے ایٹمائز کر رہا ہے into isolated individuals working at their respective points on different projects that are being sent to them. So جو آپ کی سوسائٹی کی جو ability ہے to resist oligarchy, to resist plutocracy, to resist these tech billionaires, وہ اس کے استعمال سے کم ہوتی چلی جائے گی. اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ کچھ لوگ اس سے پروفٹ نہیں کریں گے, کچھ لوگ ضرور اس سے پروفٹ کریں گے, بٹ جو آپ کے بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کا نقصان بھی اٹھائیں گے. اور مور امپورٹنٹلی دین اینی انڈیویجول ارننگ مور اور لیس منی ان اینی پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم, your society will be weakened by it. So you see, when you think about a society, what is a society? A society is its universities. A society is its civil organizations. A society is its educational organizations. It's where groups of people come together to learn from each other, talk about things, etc. What AI is doing is it is disaggregating all of that. So that is the threat, and that is something which the people who are not simply working, that is to say using AI for work-related applications, but who own it and are benefiting from the rents that they get from the use of it by anybody else. This is something that they very clearly understand. So some of them have started talking about the need for maybe some sort of universal basic income, because they understand that, for maybe every 10 jobs AI creates, is going to be removing 50 or 60 jobs that are not coming back. So اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے کچھ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی یونیورسل بیسک انکم ہونی چاہیے, تاکہ جو اے آئی سے جنریٹڈ پروڈکٹیوٹی ہے اور آٹومیشن سے جو جنریٹڈ پروڈکٹیوٹی ہے اس کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ریڈسٹریبیوٹ کر لیا جائے. So that's like one, let's say, positive way to think about it as well. ٹھیک.
But at present, that is not a very popular idea. So maybe in the future, you might see some sort of UBI-based systems emerging. But even such systems would then, of course, render everybody dependent upon the source of that UBI. So jo aapki social dependency hai on the state or whoever is paying the UBI, wo बढ़ती चली जाएगी. तो उसके और भी जो है ill effects हो सकते हैं. सर इफ यू अलाउ मी तो ये लास्ट जो 2-3 Oh, क्वेश्चन sure thing, इकट्ठे ही ले लें सर हम. हाँ मुझे एक्चुअली याद नहीं रहेंगे because I don't have a Sir, I can notepad write or it down, anything. yeah. ठीक. जी प्लीज़. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी. सर इस तरह के देखिए, जहाँ तक पावर और स्टेट्स की बात है तो ये इधर हमारी जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है या अमेरिकाज की हिस्ट्री है, तो इसमें एक रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं. लाइक हमारे भी इधर फॉरनर्स आते थे और इधर मुख्तलिफ किंगडम्स बनी, डायनेस्टीज बनी. इसी तरह उनके भी यूरोपियन से यूरोपियन गेटमेंट से पहले वहाँ पे उनकी कन्फेडरेशंस थी मुख्तलिफ इतने ग्रुप्स की. तो ये तो एक पावर और स्टेट्स का रिपीटेटिव पैटर्न चला आ रहा है. लेकिन आज अब ये जो हमारी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है, ये हमारी जो ओवरऑल सिविलाइजेशन है, आज हम कंट्रीज़ के दौर में आ गए हैं और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टाइम में हैं. और अभी जिस तरह से स्पेस एक्स है वो इंटरप्लेनेटरी की तरफ भी हम जा रहे हैं. तो ये जो फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी है और जो सिविलाइजेशन है, ये ओवरऑल जो हम इवॉल्व किया हमने पावर स्टेट्स और मतलब डायनेस्टीज, किंगडम्स और एम्पायर से कंट्रीज़ के टाइम में आज और फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टाइम में, तो इसको आप फर्दर कैसे इवॉल्व होता देख रहे हैं? ये अगर आप इसको भी साथ में रखें, जो अभी स्पेस एक्स का इंटरप्लेनेटरी वो रिवर्सबल रॉकेट्स हैं और फर्दर फ्यूचर का, तो ओवरऑल आप किस तरह देख रहे हैं इसको? मेरा ये क्वेश्चन था. थैंक यू. बाकी ये 2-3 क्वेश्चन फैसल इकट्ठे ले लें. अस्सलाम वालेकुम. पहली बात तो ये थी कि लाइक आई वांटेड टू आस्क कि हम एज अ नेशन लाइक क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी बातें की हैं वो मसले हैं. ठीक है, हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं कि पॉलिटिकल एलीट जो है वो उसमें लैक ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी है, या डेमोक्रेसी जो है वो हम लैक कर रहे हैं पार्लियामेंट के लेवल पे, हर लेवल पे. तो इसका भी आपने एक जवाब दिया है कि हम आवाम जो है वो बाहर निकल आए, लेकिन आपने वो भी देखा है 9 मई का आपने इंस्टेंस देखा है. तो आपको लाइक क्या लगता है कि लाइक एज अ नेशन व्हाट वी कैन डू, क्योंकि हम पॉलिटिकल एलीट्स को अब एज चेंज नहीं कर सकते ओवरऑल, तो हमने उन्हें चूज़ करना है. बार बार आप कहते हैं कि 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, तो वही बात है कि सरे कुएं यार कोई तो हो, तो किसी को तो हमने चूज़ करना है ना. तो एज अ नेशन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन के लेवल पे चेंज नहीं ला सकते और हम पॉलिटिकल लेवल पे लाइक एलीट्स को हम चेंज नहीं कर सकते. तो आपको क्या लगता है कि हमें थैंक क्या यू जी. करना चाहिए? जी और है कोई क्वेश्चन? जी इधर एक है. अच्छा सर, ठीक. तो सर मैं ये कहना चाहती थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी जो डायरेक्टरी थी वो फेल हो गई थी और नेपोलियन बोनापार्ट आए थे जो कि एक आर्मी जनरल थे. सर इसी तरह अगर हम रशिया में देखें तो प्यूटिन है जिनका गालबन बैकग्राउंड उनका भी शायद आर्मी का है, इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके हैं वो. तो सर पाकिस्तान में ये है कि अगर हम उनका अयूब का दौर देखें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है. 5 ईयर प्लान्स हुए हैं और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई भी है कंट्री में और वो सक्सेसफुल रहा है काफ़ी. इसी तरह कहीं ना कहीं मुशर्रफ के रिजीम में भी पाकिस्तान जो है वो सक्सेस की पाथ पर गया है. तो आई एम नॉट सेइंग कि जनरल्स को आना चाहिए और एनीथिंग एल्स, डेमोक्रेसी अच्छी है, रहना चाहिए, बट द थिंग इज़ दैट कि कायदे आज़म तो नहीं रहे, लेकिन डोंट यू थिंक कि एक ऐसा लीडर या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए. लीडर तो अब हमारे पास नहीं है, कोशिशें भी की हैं, नहीं आ पा रहा, नहीं रह पा रहा, बट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि फुल स्ट्रेंथनड हो. और पाकिस्तान एक सिक्योरिटी कॉन्शियस स्टेट भी है, तो साथ TLP और ये काफ़ी ज़्यादा TTP और BLA की तरफ से काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स भी हैं, और TTP तो मौका भी मांग रही है इमरजेंस ऑफ टेररिज्म के साथ. तो यहाँ पे इस टाइम किसी एक इंस्टीट्यूशन का स्ट्रेंथन होना पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़रूरत नहीं है क्या इस वक्त? जी लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम सर. सर कहा जाता है पाकिस्तान जो कुछ फेस कर रहा है ड्यू टू बैड गवर्नेंस, वर्स्ट रोल ऑफ मिलिट्री, करप्ट जुडिशरी एंड मोरिबंड फ्यूडर्स एंड मनी मोर.
नो डाउट सर, इस तरह के मसाइल तो वर्ल्ड दुनिया भी फेस कर रहा है, उसके बावजूद वर्ल्ड हैज़ रीच्ड एन स्काई रॉकेटिंग लेवल. But sir, my opinion is that whatever Pakistan is facing due to identity crisis. So my question is that, according to your opinion, what is the prime reason behind the failure of Pakistan? जी लास्ट क्वेश्चन पीछे उन्होंने अभी याद करा कि प्लीज. Assalamu alaikum, sir. Sir, in your works, we see two constant themes: power and governance. If we look at power of hierarchy and governance of Pakistan's democratic institutions, we see these democratic institutions after the passage of time change in oligarchic and authoritarian in nature. If we take example of Pakistan's political parties, due to the power of hierarchy, after the passage of time, the power became centralized and वो जो पावर होती है फिर वो एक पावर की तलाश में रह जाती है. अगर हम आर्मी को भी एज ए इंस्टीट्यूशन ले लें तो उस पावर ऑफ हायरार्की की वजह से फिर वो पावर को अपने पास रखने की लत में लग जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक प्योर डेमोक्रेटिक पावर ऑफ ट्रांजिशन नहीं होती अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें. तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं या एक प्रैग्मेटिक स्टेप्स हो सकते हैं जहाँ पे हम एक फ्यूचर में एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक पावर को इंस्टॉल कर सके और फ्यूचर में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को आप कहाँ देखते हैं? जी सर, थैंक यू. जी सर, 2-3 इवॉल्व हो रहे हैं तीनों चारों क्वेश्चन सर. The first one was about SpaceX. सर बिल्कुल सर. और and उसके the future बाद of human civilization. सर एग्जैक्टली. और उसके बाद अच्छा, let me just address that one quickly. देखें, जहाँ तक SpaceX है या इस तरह की जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स हैं, they are of course very important and they play a very important role in history as well. But जो हमारा अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अगर आप बात करते हैं कि जी इंटरप्लैनेटरी इस तरह की चीज़ें, ये सारे बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं. ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए आपको बेसिकली सेंचुरीज चाहिए होंगे सीरियसली इनको परस्यू करने का. और इन प्रोजेक्ट्स के जो है फ्रूट्स मिले ना मिले, दी प्रॉब्लम इज कि लॉन्ग बिफोर दैट climate change is going to take care of our civilization in a very, very final sort of way. So what I find is very interesting कि जो ये सारी बातें जैसे कि मास्क और जो है I think बेजोस और इस तरह के जो बिलियनर्स हैं वो इस तरह की बातें ज़रूर करते हैं कि जी हमको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, but their ultimate objective is to basically distract from the fact कि जो उनका मॉडल है इकोनॉमी को चलाने का और कंजम्पशन को चलाने का, वो बेसिकली हमारी प्लैनेट को 8 से 20, 30, 40 साल बाद जो है अनलिवेबल बना देगा फॉर ह्यूमंस. So long before, we can terraform Mars into something where people can live, we will have terraformed the Earth into some place people cannot live. So that's not a very intelligent use of our resources. फिर जो सबसे बड़ी advances हुई हैं when it comes to the space race, there's a very good book called Mission Economy by Mariana Mazzucato. And in it she basically shows that nearly all of our digital technology, our space technology, nearly all of it is the direct result of publicly funded research. कि basically जो strategic investment जो होती है state की in pure science, in technology, in basically वो चीज़ें जो basically market जो है वहाँ नहीं जाना चाहता because बहुत uncertain जो है वो उसके ऊपर return है. तो आप ये सोचें कि जो geopolitical competition था between the Soviets and the Americans, 1957 में Soviets launched the first satellite. 12 years later, the Americans land on the moon. In just 12 years. And जो Apollo के जो missions थे, they basically used a computer that has less processing power than the smartphone in your hand. So now people like Musk and
these other people, they are saying کہ جی private جو ہے ہونا چاہیے space flight. وہ اس سے جو ہے سوچ رہے ہیں کہ ہم اس سے جو ہے منافع کمائیں گے, اور وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر جو پبلک کیپیسٹی ہے ٹو ڈیلیور پے لوڈز وہ پھر نہ ڈیولپ ہو. بٹ their rockets basically explode more than they reach anywhere. So you have this very interesting thing کہ جو ایک زمانے میں جو اسپیس ریس تھی اس کے پیچھے ایک سارٹ آف جیو پولیٹیکل اور آئیڈیولوجیکل کمپٹیشن تھا. اب جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسپیس ریس جو ہے, جو آج کل کے جو آبجیکٹیوز ہیں کہ جی مون پہ لینڈر لگا دو, اس طرح کی چیزیں کر دو, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو آج سے 50 سال پہلے جو ہے 60 سال پہلے جو ہے سائنسدانوں نے آلریڈی کر لی تھی. So I think we need to be a little bit careful when we sort of maybe give too much value to these ventures. Yes, of course, SpaceX اس طرح کا اپنا ایک سیلف سرونگ سا نیریٹو ہے کہ جی ہم بڑا جو ہے وہ کر رہے ہیں, اسٹار شپ یہ وہ ایٹسیٹرا, بٹ دے ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ دیٹ ہیز ناٹ آلریڈی بین ڈن بفور بائی بیسکلی گورنمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ ان دیٹ سینس. آگے سر یہ ہے کہ ملٹری کے رولز جو ہیں اسپیشلی پاکستان کے پرسپیکٹو میں, ان کا خیال ہے کہ شاید وہاں پہ بہتری آئی ہے ایوب کے دور میں اور مشرف کے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں, جب آپ لیٹ سے اگر آپ یہ دیکھتے ہیں 1960s میں پاکستان ایکسپیرینسڈ مور دین اے ڈیکیڈ آف 58 سے لے کے 70 تک of very good economic performance, aggregate GDP went up, industrialization occurred, بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی جو economically جو ہے بہت اچھی تھیں. The question of course is that جو اس رژیم میں جو پولیٹیکل سپریشن تھا, اور اسپیشلی جو ایسٹ پاکستان کی ایلینیشن تھی اور الٹیمیٹ سیسیشن تھی, was جب ہمارے لوگ ہندوستان
where the East Pakistanis basically had formed the government at the center because of their majority, and today we would still have a united Pakistan perhaps. I would much prefer a Pakistan like that than a Pakistan that has 7% GDP growth for 11 years and then crumbles into civil war. So I think this is something very important, that when an authoritarian regime is doing well, it gets a lot of cheerleaders. اگر آپ ایوب خان کا دیکھیں تو 1968 میں سیموئل ہنٹنگٹن صاحب اپنی جو ہے کتاب میں ان کو کمپیئر کر رہے ہیں ٹو سولان آف ایتھنز ایز اے گریٹ لا گیور اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہے بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے کہ اب پتہ لگ رہا ہے کہ جی ان کی جی ڈی پی فگرز بھی کوکڈ تھیں, ان کے گروتھ فگرز بھی کوکڈ تھے, اور یہ سارے یعنی کہ اب لٹرلی یعنی کہ اکانومسٹ نیوز میگزین کا فرنٹ پیج کور نکال کے دیکھیں فرام 2023, شیخ حسینہ واجد از آن دا کور از لائک دی آئرن لیڈی. ٹھیک, سو any kind of capital friendly authoritarian rule is going to get a very good press. And when it crumbles, the same people who have been cheerleading it will be like, oh, پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ تو بڑے خراب لوگ نکلے, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں بھی کر رہے تھے. ہڈن کاسٹ تھے. ہڈن کیوں تھے؟ بیکاز اگر کوئی تنقید کرتا تھا اس کو مار دیتے تھے یا غائب کر دیتے تھے. obviously کاسٹ ہڈن ہی رہے گا پھر ان دیٹ کانٹیکسٹ. ٹھیک, اپنی جان کو بچانے کے لیے it will stay hidden. But the cost ultimately has to be paid. You see, so the bill comes due. And when it comes due, the consequences are very, very bad. So it goes back to the point I made earlier about the need for political stability with a degree of legitimacy. کیونکہ آپ کے ہاں لیٹ سے اگر آپ یہ لیٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں you have a bad democracy. There are lots of problems with it. In Pakistan, you have a bad autocracy. I would say کہ اگر آپ کا یہ choice ہے between a bad democracy and a bad autocracy, then a bad democracy is probably a little bit better. And it probably does not have all of these surprise costs that every 10 years up the country explodes. So you need to weigh that into the bargain as well. اور وہ جو انسٹیٹیوشن ہے جو کوئی اسٹیبلٹی پیدا کر رہی ہے, دیٹ انسٹیٹیوشن از آلسو دی پرائمری سورس آف انسٹیبلٹی, بیکاز اٹ ڈزنٹ لیٹ اینی باڈی کمپلیٹ دیئر ٹرم, اٹ کیپس چکنگ دیم آؤٹ. سو وہ پھر ایک سارٹ آف پیراڈاکسیکل سچویشن ہے دیٹ دا موسٹ اسٹیبل پاور سینٹر is precisely so powerful because it destabilizes everybody else. And it does not want to be in a situation where it cannot do that. Jisko wo veto-ocracy bhi bolte hain. It always wants to be in a situation where it has the ultimate veto over your full spectrum of national policies. So anyone that threatens that veto automatically has to go. Even if that person came into politics with their resistance, when they reach that point where they become a threat to that veto, then it's time to go. As has happened to so many of our leaders. It happened to Zulfikar Ali Bhutto, it then happened to Nawaz Sharif multiple times, and most recently it has happened to Imran Khan as well. And tomorrow, God knows who else it will happen to. سر لاسٹلی یہ آپ نے ویسے تو مینشن کر دیا, یہی تھا کہ مسائل کا حل کیا ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی کا آپ نے کہا تھا, الیکشنز اور لیجٹیمیسی کی بات کی ہے. اگین یہ 3-4 کویسچنس تھے کہ ان مسائل کا حل کیا آپ کے. اچھا دیکھیں, ایک جو بیسک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں یہ کوئی میتھمیٹکس کا تو نہیں ہے کہ آئی کین ٹیل یو 2+2 ول دین ایکول 4. یہ بہت کمپلیکس ہوتے ہیں. آپ کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے, آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے پرابلم کی, وہ جتنی بہتر ہو, مے بی یو کین دین کم اپ وتھ اے وے ٹو مینیج دی پرابلم اور ایون ریزالو اٹ. کافی ایسی چیزیں ہیں جن کی آبویس ہی سولوشنز ہیں. ٹھیک, کہ فار ایگزامپل یو نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان. دس ہیز
been an ongoing issue for Pakistan. There is no deep thinking required to arrive at this conclusion. The question of course is کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ اتنا ڈسفنکشنل ہے کہ وہ obvious سولوشنس کو اور باتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے. وہ جو ڈسفنکشن ہے آپ کا وہ ہسٹوریکلی روٹڈ ہے. سو maybe there is no solution to it. Maybe Pakistan is, sort of destined to just go around in this cycle of instability, and this will continue for as long that basically it's not a Nazuk mode, it's more of a Nazuk roundabout, and you're just stuck on the roundabout. But I would argue that if you understand why you are in this mess, you might find a way out of it. But if you don't understand why you are in the mess, you are less likely to find a way out of it. What historical analysis can do is, it can maybe explain why you are in the mess. But it doesn't contain any silver bullet that can necessarily give you out of it. In fact, you may even reach the conclusion that, well, there is no solution as such to these problems, but the best we can do is that if we try very hard and we try to move our country in a certain direction, maybe after many years of effort, Pakistan will become a better version of itself. You see, it won't become Japan or Germany or anything else, though aajkal to hai Germans ka bhi bahut bura haal ho gaya hai, but you can maybe do that. And that is basically countries that succeed. That is what they do. They learn from their mistakes. They try to do better. Sometimes they do manage to do better. Other occasions, they are unable to do so as well. I mean, there are things beyond your control as well. Thank you. جی اسی پہ ہم کنکلوڈ کریں گے کہ وہ ہسٹری کو پڑھتے رہیں اور جو ہمارے پاسٹ جو غلطیاں کی ہیں ان سے سیکھتے رہیں, ان کو رپیٹ نہ کریں. اور لاسٹلی جو ہے سر نے جو کنکلوڈ کیا کہ آپ کی جو لیک آف پولیٹیکل ول ہے, آپ کی پولیٹیکل ول ہوگی تو تب بھی چیزیں بہتر ہوگی, ادروائز آپ جتنی مرضی ٹاکس اور چیزیں کرتے رہیں. تو اسی پہ ہم اس کو ٹاک ختم کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار دا ٹائم. تھینک یو سر.